حدیث 1455 نمبر سے نہیں چل سکتا اس میں. 1455 یہ ہے نا نمبر دیکھ لیجیے اس کا, مجھے ایسے نہیں چل. حسن حدیث ہے یہ. ہاں یہ حسن حدیث ہے. تو اب اس میں Whomever you see having relations with an animal, then kill him and kill animal. So it was said to Ibn Abbas, what is the case of the animal? He said, I did not hear anything from the Messenger of Allah about this, but I see that the Messenger of Allah dislike eating its meat or using it due to the fact that such a heinous thing has been done with that animal. ہاں تو اس میں تو آپ کی بات کہاں سے آ گئی؟ اس روایت میں ابن عباس کہہ رہے ہیں کہ قتل کرنے والی بات جانور کی میں نے نہیں سنی ہے. ہاں بلکہ یہ میں سمجھتا ہوں کہ جانتا ہوں کہ اس کا گوشت کھانے سے پسند نہیں کیا ہوگا نبی نے. قتل والی بات کا انکار یہاں پہ اس حدیث میں. ہاں اب میری بات وہی سچی ثابت ہو گئی ہے نا. تو اس میں ریفرنس میں اگر ہم دیکھیں گے ساحل بھائی تو اس میں وضاحت لکھی ہوئی ہے اسلام 360 میں کہ عاصم کی جو روایت ہے یعنی کہ جو بعد والی روایت ہے جس میں گوشت والا ذکر ہے. لیکن بھائی اسی بھائی حدیث کو ایک بات بھائی شکریہ. ویسے نا میں شکریہ ادا کروں گا آپ نے کہ آپ نے نا مجھے اللہ نے مجھے سچا ثابت کر دیا. شکریہ بھائی بہت بہت. چلو فہد بھائی بہت خوش ہو گئے. فہد بھائی میں آپ سے ایک بات کہنا چاہوں گا. فہد بھائی اصل بات یہ ہے کہ دو چیزیں اصل میں بتاتا ہوں اگر مجھے ساحل بھائی اجازت دیتا ہوں. جی جی اچھا ایڈم بھی ہے ہیلو کیا ہی بات ہے بھائیو, سب ٹھیک ٹھاک ہیں؟ فرسٹ کلاس. کیا حال چال ایڈم؟ سر مجھے سلمان بھائی اسی وجہ سے بہت پسند ہے کیونکہ سلمان بھائی جب بھی آتے ہیں نا وہ ریفرنس کے ساتھ آتے ہیں, اور اسی وجہ سے مجھے سلمان بھائی سے بہت پیار ہے اس معاملے میں. کیونکہ ایٹ لیسٹ جو ہے نا سلمان بھائی سے بات کرتے وقت نا یار دل کو خوشی ہوتی ہے کہ یار میں کسی سے بات کر رہا ہوں وہ نالجبل بندہ ہے اور سمجھدار بندہ ہے اور عقل مند بندہ ہے اور بات کرنے کا مزہ آتا ہے. تو سلمان بھائی آپ نے جو حدیث رکھی مجھے اس حدیث کے بارے میں پتا ہے. اس کے مقابلے میں ایک اور حدیث رکھنے لگا ہوں ابو داؤد کی. سر 4465 بھی کھول دیں پلیز, میں نے آپ کو لنک بھیجا ڈسکورڈ میں. ایک منٹ. ایک منٹ میں اوپن کر رہا ہوں. سر ٹیک یور ٹائم جی سر اس کو بھی سر ذرا پڑھ دیں. Asim reported from Abu Razin on the authority of Ibn Abbas saying there is no prescribed punishment for one who has sexual intercourse with an animal. Abu Dawud said, Atta is also so. Al-Hakam said, I think he should be flogged, but the number should not reach the one of the prescribed punishment. Al-Hassan said, he is like a fornicator. Abu Dawud said, the tradition of Asim proves the tradition of Amr bin Abi Amr as weak. اوکے ناؤ جو لاسٹ ٹریڈیشن ہے نا وہ ہو گیا ویک کہ اسے ہنٹر بھی نہیں مارنے, فلاگنگ بھی نہیں کرنی. جو اوپر کا ٹریڈیشن ہے نا وہ کہتا ہے کہ نو پنشمنٹ شوڈ بی, نو حد شوڈ بی آن دا گائے. اچھا اس وجہ سے سلمان بھائی ذرا غور سے سنیے گا کیونکہ آپ فقہ کو جانتے ہیں اور آپ کے ساتھ لاسٹ ٹائم بھی جب بات ہوئی تھی تو آپ فقہ کو اور شریعہ کو اور فقہ کو جانتے ہیں اور سمجھتے ہیں. امام ابو حنیفہ اینڈ امام شافعی نے اپنی کتب کے اندر لکھا ہوا ہے کہ کوئی حد پنشمنٹ نہیں ہے اس شخص کے لیے جو کسی جانور کے ساتھ کرے. ابھی آپ نے ایک حدیث دے دی کہ جی جانور کو بھی کچھ نہ کرو, وہ بھی حسن حدیث ہے. یہ والی حدیث آ گئی جس میں انسان کے ساتھ بھی کچھ نہ کرو. ایک اور حدیث ہے جس کو صحیح مانا گیا ہے کئی علماء کے نزدیک, لیکن اس میں آپ لوگوں کے کچھ علماء نے ایک چین آف نریٹر کو ضعیف قرار دے کے اس حدیث کو ہی فیبریکیشن بنا دیا, یعنی کہ صحیح حدیث کو آپ لوگوں نے فیبریکیٹ کر دیا آپ کے کچھ علماء نے. یہ 3 سٹانس آپ کے پاس آئیں, ان 3 سٹانسز کی بیس کے اوپر آپ کے جو یار میوٹ کریں باقی سب کو پلیز. کسی کے پاس سے بیک گراؤنڈ میں فہد کو میوٹ کریں جی. فہد کو ٹھیک ہے, مجھے سمجھ نہیں آتی یہ لوگ. ہاں آپ کے جو فقہ کے علماء ہیں جو فقہ لکھتے ہیں, جو آپ کے محدثین ہیں, انہوں نے یہ رولنگ دی ہے کہ کوئی حد پنشمنٹ نہیں ہے. سلمان بھائی اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے کہ ایک بندہ اتنا ہینیس ایکٹ کر رہا ہے جو کہ ورڈ حدیث کے ہیں, ہینیس ایکٹ میں نہیں کہہ رہا, اس شخص کے لیے یا اس عورت کے لیے, مرد یا عورت کسی کو بھی لے لیں آپ,
اس کے لیے کوئی بھی پنشمنٹ نہیں ہے, کوئی بھی نہیں. اچھا میں دوبارہ کنفرم کر لوں, جانور کے ساتھ جو معاملات غلط کر رہا ہے اس کے بارے میں بات چل رہی ہے یہاں پہ. جی جی بالکل سر جانور کے ساتھ حدیث میں دونوں چیزیں ہیں نا, بندہ بھی ہے اور ہاں جانور بھی ہے, ایک تو نہیں ہے نا, دونوں ہیں. دیکھیں جانور کو آپ بچائیں یا نہ بچائیں وہ تو پھر جانور ہے بیچارہ, ٹھیک ہے. اچھا چلیں, اگر جانور کی پنشمنٹ ہے تو ایک حدیث میں جانور کی پنشمنٹ ہے, دوسری میں نہیں ہے. آپ صحیح حدیث کو مقابلہ کروا رہے ہیں ایک حسن حدیث کے ساتھ, اگر آپ اس طریقے سے چلیں گے تو ٹھیک ہے. تو صحیح اوپر جائے گی یا حسن اوپر جائے گی؟ حسن صحیح جائے گی, حسن تو نہیں نہ جائے گی اوپر, صحیح جائے گی اوپر. تو دیکھیں اگر آپ مقابلہ صحیح اور حسن کا کراتے ہیں تو پھر تو آپ کی گیم ہو گئی خراب, کیونکہ حسن رہ گئی نیچے. لاسٹ ٹائم آپ کی میری کیا بات ہوئی تھی, حدود پنشمنٹ حسن حدیث میں نہیں نکال سکتے آپ, یہ آپ کی میری ڈسکشن ہوئی تھی. آپ نے مجھے کہا تھا, یاد آیا آپ کو وہ جو ہاتھ کاٹنے والا سلسلہ تھا, آپ نے مجھے کہا تھا حد پنشمنٹ آپ حسن پہ کیسے نکال سکتے ہیں. پھر آپ حد پنشمنٹ, یہ حد پنشمنٹ کی ریجیکشن صحیح حدیث کی حسن حدیث سے کیسے دے رہے ہیں؟ سی آپ نے آج اپنے آپ کو پچھلی والی ڈسکشن سے کنٹراڈکٹ کر دیا. اسی وجہ سے سر میں نے آپ کو حدیثوں کی حسن صحیح سے باہر نکال دیا. میں نے کہا آپ کے ائمہ اکرام کیا کہتے ہیں, جو آپ کے محدثین اکرام ہیں وہ کیا کہتے ہیں, وہ میں نے آپ کو بتایا. آپ کو میں امام شافی کی فقہ کی بک دکھا دیتا ہوں, وہ بھی کہتا ہے کوئی پنشمنٹ نہیں ہے جانور کے ساتھ سیکس کرنے کے اوپر. آپ کو امام ابو حنیفہ کی کتاب بھی دکھا دیتا ہوں, وہ بھی کہتا ہے کوئی پنشمنٹ نہیں ہے جانور کے ساتھ کرنے کے ساتھ. سر کیا کریں گے اب آپ؟ آپ نے آدم صاحب یہاں پہ, میری آواز آ رہی ہے؟ جی سر آ رہی ہے. ہاں آدم صاحب نے یہاں پہ 2 بات بولی. وہ بات تو اپنی جگہ کہ ایک صحیح حدیث اور واضح حدیث ہوتی ہے, تو حد کے لیے آپ کو صحیح کو ہی لینا پڑے گا, حسن سے نہیں لے سکتے. یہ مطلب ہمارا آپ کا اصول نہیں ہے, یہ تو آپ کو معلوم ہے اسکالرس کا اصول رہا ہے. رہی بات یہ جو آپ نے حدیث بیان کری, آپ نے بولا اگر ایک اصول لے لیں ہم تو حسن والی نیچے چلی جائے گی اور صحیح والی اوپر آ جائے گی, تو گیم خراب ہو جائے گا. یہ آدم بھائی صرف صحیح کے کیس میں نہیں ہے بلکہ شاذ حدیث ہے. مطلب یہ ہے کہ صرف ایک ہی اکرمہ اور ابن عباس صحیح روایت ہے, تو خالی صحیح ہونے کی بنیاد پہ ہم اس کو حد میں نہیں لے سکتے. یہ اکلوتے نیریٹر ہیں جہاں سے مارنے کا آ رہا ہے, تو اس لیے وہ ویسے ہی ویک ہے. اس کی وجہ سے اسکالرس نے الگ الگ اوپینین دیے ہیں اپنے, جو پھر جب تعزیری حکم آتا ہے تو کوئی معاف بھی کر سکتا ہے, کوئی حد بھی جاری کر سکتا ہے. اس میں پھر فلیکسیبلٹی رہتی ہے اور اختلاف رائے آتا ہے. تو یہ تو رہی میری پہلی بات. سر یہی پہ میں پہلے آنسر دے دوں اس پہلی بات کا, تاکہ دوسری بات میں پہلی بات گم نہ ہو جائے, اگر آپ اجازت دیں تو. نہیں ارے بتائیں. سر دیکھیں, اب آپ نے جو اتنی لمبی تمہید باندھی نا, یہ تمہید میں ونس اگین دونوں حدیثیں احد ہیں. اگر آپ احد پہ جاتے ہیں تو حسن حدیث بھی احد ہے اور صحیح حدیث بھی احد ہے. اور جو یہ والی میں حدیث دکھا رہا ہوں جو دونوں کو کنٹراڈکٹ کرتی ہے, یہ بھی حسن ہے اور یہ بھی احد ہے. سر دیکھیں آپ کے پاس تینوں احد حدیثیں ہیں, ٹھیک ہے. اب اگر تینوں احد حدیثیں ہیں تو سب سے ہائیسٹ رینک کس کا ہے میرے بھائی, یہ بتائیں. نہیں یہ تو اب میتھمیٹکس تو نہیں چل رہی نا. نہیں میتھمیٹکس کی بات نہیں کری, رینکنگ کی بات کر رہا ہوں سر. حدیث سائنسز میں ہاں تھینک یو سو ویری مچ سر. میں 1 2 3 میتھس سر, میتھس کا سائنس سے, میتھس کا سر کسی بھی ریلیجن سے کوئی تعلق ہی نہیں ہوتا, میں ایگری کرتا ہوں. میتھس ہیز نتھنگ ٹو ڈو ود اٹ. ہم بات کر رہے ہیں کہ کس کا رینک, کس ورلڈ کا رینک سب سے اوپر ہوگا. صحیح والے کا ہوگا نا سر؟ ہاں مطلب صحیح والے کا ہوگا, حسن والے سے. تو بس پھر سر اتنی سی بات ہو گئی. اگر آپ کسی طریقے سے صحیح حدیث کو منکر کیٹیگری میں لے آئیں, کسی طریقے سے آپ ثابت کر دیں کہ جو صحیح حدیث ہے اس کے اندر ایک شخص یا 2 شخص چین آف نریٹر میں غلط ہیں, ٹھیک ہے, تو آپ اس حدیث کو منکر کیٹیگری میں اگر لے کے آ جائیں تو پھر لڑائی ہوئے گی حسن حدیث کی حسن حدیث کے ساتھ, رائٹ. تو جب ان دونوں کی آپس میں لڑائی ہوئے گی تو پھر کس کا آنسر مانا جائے گا؟ محدثین اسلام کا آنسر مانا جائے گا, رائٹ. کیونکہ آپ کے محدثین نکلے, انہوں نے فقہ بنایا, ٹھیک ہے, فقہ بنایا, اور وہ فقہ کے اوپر لاسٹ اس کی جو لاسٹ ٹائم ہوئی تھی میرے خیال میں فرائیڈے کو, اس میں نے امام ابو حنیفہ اور امام شافی دونوں کے فقہ کی کتابوں میں سے دکھایا تھا کہ کوئی حد پنشمنٹ نہیں ہے. تو انسان کے اوپر, جانور کی بات نہیں کر رہا, انسان کے اوپر کوئی حد پنشمنٹ نہیں ہے. تو بھائی جس بندے نے یہ ہینیس ایکٹ کیا, جانور تو بے زبان ہے, جس بندے نے یہ ہینیس ایکٹ کیا, یہ گندا شرمناک عمل کیا, اس بندے کے اوپر ہی کوئی پنشمنٹ نہیں ہے یار. تو جانور کو تو چھوڑ ہی دینا آپ.
ٹھیک, میں آپ نے سوال سمجھ گیا. آپ نے بولا کہ بھائی ایک طرف ایکٹ کو برا بھی کہہ رہے ہیں اور دوسری طرف بری بھی کر دے رہے ہیں, یہی سوال ہے نا؟ جی سر, تو جانور تو بہت دور کی بات رہ گئی, جانور کو مارو نہ مارو جی, جانور گندا ہو گیا یا جانور اچھا رہ گیا, وہ جو بھی تھا وہ تو بہت دور کی بات رہ گئی. اب آپ آ گئے ہیں, دیکھیں جو عام لوگ آتے ہیں نا ان کے ساتھ باتیں ہوتی ہیں ڈفرینٹ طریقے سے. آپ جیسا بندہ جب آتا ہے آپ کے ساتھ بات ہوتی ہے ڈفرینٹ انٹلیکچوئل لیول کے اوپر آ کے, چلو وہ شکریہ. فرق ڈسکشن ہو جاتی ہے آپ کے ساتھ. تو سر آپ مجھے یہ بتائیں, جانور کو مارے یا نہ مارے, جانور کو تو ویسے ذبح کر کے بھی کھایا جا سکتا ہے, جانور کی تو ہنٹنگ بھی ہوتی ہے, جانور کو تو ساتھ تو بہت سارا کچھ کر لیتے ہیں. وہ تو چلو اس کو آپ نے اتنا ذلیل کر دیا, چلو مان لیا کہ وہ بکرا یا بکری تھی یار, اس کی قربانی دینی تھی اللہ میاں کے آگے بعد میں, تو کوئی اور بندہ اس کی قربانی نہ دے دے, اس کو آپ نے گندا کر دیا ہوا ہے اس لیے مار ڈالو. آپ لوگوں کے پاس بہت آنسرز ہیں, آپ کے علماء دین کے پاس بہت آنسر ہیں اس کے اوپر نا, لیکن ایونچولی اگر ہم بات کریں گے صرف ہیومینٹی کے اوپر رہ کے تو پھر مسئلہ ہے. لیکن چلے آپ کے علماء کے کچھ آنسرز ہیں, ہم لے لیتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے, فار دا سیک آف آرگیومنٹ لے لیتے ہیں نا. آرگیومنٹ کسی جگہ پہ ایک لیول پہ آئیں گے تو پھر ہم بات آگے چلا سکتے ہیں نا. لیکن اس بندے نے جس نے اتنا گندا ایکٹ کیا اس کے ساتھ کیوں کوئی نہیں ہے, یہ بتائیں نا سب سے پہلے مجھے. ہاں جی, میں آپ کی بات کو ایک مزید ایک لیول تک بڑھانا چاہوں گا آگے. پلیز. میں نے ابھی ذاتی طور پہ میں نے ریفرنس چیک نہیں کیا, لیکن میں نے بہت سنا ہے کہ کچھ کتابوں میں ایسا بھی ملتا ہے, فقہی کتابوں میں, کہ اگر ایسے معاملات کسی کے ساتھ ہو جائیں, جانور کے ساتھ معاملات ہو جائیں, اور اگر ایجیکولیشن نہ ہو تو اس کا وضو بھی نہیں ٹوٹتا. اگر آپ دیکھیں, اگر آپ ماننا چاہتے ہیں تو آپ مان لیں, لیکن میں دیکھیں میں یہ اب آپ آپ کو چھوٹے بتا لیول رہا کے, دیکھیں میرے بھائی اب آپ چھوٹے لیول کے بندوں کے پاس آ گئے نا. دیکھیں ایک ہوتا ہے محدث, ٹھیک ہے, کیا امام شافی نے ایسا کہا یا امام ابو حنیفہ نے ایسا کہا؟ نہیں کہا, ٹھیک ہے نا سر, ان کو چھوڑ دیں. دیکھیں یہ جو جواب میں نے دیا ہے, یہ جواب میں نے دیا, میں نے جن لوگوں نے کہا ان کو کرٹیسائز کر رہا ہوں, مطلب اپنے جواب کے سپورٹ میں نہیں دے رہا میں, تو میں یہ بولنا چاہ رہا ہوں کہ اس لیول کی بھی گندگی ہمارے فقہ میں موجود ہے. میں ایک گندگی یہ آپ نے پتا ہے, میں بتاؤں یہ میں آپ کو بتاتا ہوں آپ نے کیوں دیا ہے. آپ نے میرے آنسر کو ڈیریل کرنے کے لیے دیا ہے میرے بھائی, ورنہ اس کی ضرورت نہیں تھی, کیونکہ آپ میرے ساتھ بات کر رہے ہیں سر امام شافی, امام مالک, امام حنبل لیول کے اوپر بندوں کی. سر ان کے سامنے نارمل, اگر فار ایگزامپل میں حضرت محمد کے قول کے سامنے آپ کے آج کے کوئی امام ہے اس کا قول رکھ دوں, آپ مجھے کہیں گے یار ایڈم پاگل ہو گئے ہو, تم مجھے کہہ رہے ہو کہ حدیث کو چھوڑ کے اس بندے کو مانو. تو یار ایسے تو نہ کریں نا سر, یہ ڈیریل نہ کریں سر ٹاک کو, ہم بڑی اچھی ڈسکشن کرتے ہیں سر, اسی لیول پہ رکھیں. نہیں, آپ اس کو غلط لے جا رہے ہیں. میں نے ایک مثال دی, چلے آپ کو لگا میں ڈیریل کرنے کے لیے دے رہا ہوں, چلے وہ واپس لیتا ہوں. میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ ایسی خراب چیزیں بھی ہیں جس کو ہم نہیں مانتے. بات یہ ہے کہ جانور کے ساتھ کیا کیوں سزا نہیں ہے, یہ آپ کا سوال بہت لاجیکل ہے, ٹھیک ہے, بلکہ سزاؤں سے بچایا گیا ہے, یہاں تک ہمیں روایتیں ملتی ہیں, ٹھیک ہے. لیکن بات یہ ہوتی ہے آدم, کسی کو جان سے مارنے کے لیے انسان کے ہمارے پاس قطعی طور پہ ثبوت ہونا چاہیے. صرف ہم اس کے کرائم کی ہینیس ہونے کی بنیاد پہ جان سے مارنے کا حکم نہیں لگا سکتے, وہ چیز قطعی طور پہ قرآن سے ثابت ہونی چاہیے. تو جب قرآن سے چیز نکل گئی, اب اس کو جان سے مارنا ثابت نہیں ہو سکتا, تو اس کے علاوہ پھر یہ کہ کوئی بھی کرائم, کوئی بھی سزا آپ اس کو دے سکتے ہیں. اب ابھی سوال تو آپ کا واجب رہے گا کہ بھائی کیوں جان سے نہیں مارا یا کیوں ہاتھ پیر نہیں توڑے, اس پہ میں آپ کو ڈسپیوٹ نہیں کروں گا. میں بولوں گا ٹھیک ہے سخت سے سخت ہونی چاہیے تھی. پھر میں آپ سے اگلا یہ بھی پوچھ لوں گا, ہو سکتا ہے کہ اور کلچرز میں اور کنٹریز کے قانون میں, ایون بائبل میں, مجھے نہیں پتا, مجھے اگر بتائیں, یا جوڈائزم میں کیا سزا ہے اگر ایسے معاملات ہوں, تو یہاں کوئی سزا نہیں ہے, ٹھیک ہے. ہاں کوئی بات نہیں, ابھی دوبارہ آتے ہیں اس بات پہ. آپ نے 3 سوال مجھ سے کیے اور 3 سوالوں کا جواب خود بخود دینا شروع کر دیا. سر دیکھیں, حد ابھی سر بندے کو مارو یا نہ مارو, قتل کرو یا نہ کرو, اگر تو جی قرآن میں سے لینا ہے تو پھر رجم کی آیت ہی نہیں ہے قرآن کے اندر. رجم سمجھتے ہیں نا, سٹوننگ ٹو ڈیتھ, ٹھیک ہے. اب سٹوننگ ٹو ڈیتھ آن دا فورنیکیشن, یعنی کہ اللیگل سیکشل ایکٹ کے اوپر جو آپ سٹوننگ ٹو ڈیتھ کی سزا ہے, چاہے وہ مرد کے لیے ہو چاہے وہ عورت کے لیے ہو, اگر وہ شادی شدہ ہے تو اس کو سٹوننگ ٹو ڈیتھ ہونی چاہیے. رجم کی کوئی بھی آیت جو ہے قرآن میں ہے ہی نہیں. آپ کو بھی اس چیز کا پتا ہے, مجھے بھی اس چیز کا پتا ہے. تو پھر اس کا مطلب ہے کہ اتنی ہینیس قسم کی سزا جس میں آپ صرف بندے کو قتل نہیں کر رہے بلکہ پتھر مار مار کے ختم کر رہے ہیں, وہ قرآن کے اندر نہیں ہے. پھر آپ نے کیسے لے لی؟ آپ نے کہا کہ اتنی بڑی سزا کا قرآن میں ہونا ضروری ہے, آپ نے کہا, میں نے نہیں کہا. یہ پہلا سوال تھا. پہلے مجھے اس کے بارے میں بتائیں تاکہ پھر ہم نیکسٹ چلتے ہیں. اچھا, میں مطلب رجم کے بارے میں, تو جو رجم کا آپ نے بات سوال کیا وہ بالکل صحیح سوال کیا کہ قرآن میں واضح طور پہ اس کی کوئی سزا موجود نہیں ہے. اور جو بھی لوگ, بڑی تعداد ہے لوگوں کی
جو علماؤں کی تعداد ہے, اور آج بھی ٹریڈیشنل دیوبند اور بریلوی علماء چاروں forget that چاروں اسکالر چاروں میجر محدثین شافعی مالکی حنبلی چاروں ایگری کرتے ہیں کہ رجم کرنا ہے. محدثین مانتے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن بات یہ نا کہ آدم اس کا جو تعداد آف نیریشنز ہیں جو ہمارے پاس آتی ہیں رجم کی, وہ تعداد کہیں زیادہ ہے آپ جانور کے ساتھ معاملات کرنے سے, تو وہاں اس کو ایک اسٹرینتھ مل جاتی ہے کہ اپنے آرگومنٹ کو سپورٹ کرنے کے لیے حدیث میں. لیکن جانور والے کیس میں یہ اکرمہ اور ابن عباس کی روایت کے علاوہ کچھ نہیں ملتا ہے جس پہ ڈسپیوٹڈ اوپینین بھی رہتا ہے, تو دونوں کو کمپیئر نہیں کر سکتے بیسیکلی. بہترین. تو اب پہلی بات تو یہ کلیئر ہو گئی کہ جناب قرآن میں پنشمنٹ کا ہونا ضروری نہیں ہے, کیونکہ آپ نے مجھے کہا تھا قرآن سے نکالنا. پہلی بات آپ کی میری کلیئر ہو گئی ہے, قرآن میں ہونا ضروری نہیں ہے. کریکٹ ہو گیا جی؟ جی ہاں بولیں. میں نہیں کریکٹ ہو گیا. پہلے آپ اور میں ایک لیول پہ آ جائیں نا سر, تاکہ دنیا بھی سن رہی ہے. میں نے یہی بولا تھا کہ قرآن میں اور قطعی طور پہ ثابت ہونی چاہیے کوئی چیز, تب جا کے موت کی سزا دیں گے اس کو. لیکن یہ دیکھیں نا, رجم کی سزا قرآن کے بغیر دے رہے ہیں آپ. رجم خالی موت نہیں ہے, دبا کے پتھر مار مار کے موت ہے. ہاں, تو اب میں اس لیے میں نے بولا کہ میں ٹریڈیشنل اوپینین کو ڈائلیوٹ نہیں کرتا ہوں لوگوں کی طرح. ٹریڈیشنل اوپینین میں یہی ہے کہ رجم کی طرح قرآن میں نہیں ہے تب بھی دیتے ہیں, لیکن میں ان اسکالرس کو اوپینین زیادہ ترجیح دیتا ہوں جو بولتے ہیں کہ رجم کی سزا صرف ریپ کے لیے ثابت ہے اور باقی معاملات کے لیے ثابت نہیں. لیکن سر یہ بات سر آپ کے مین محدثین نہیں بولتے, لہٰذا آپ اس وقت یہ کہہ رہے ہیں کہ جو بعد کا بندہ ہے وہ زیادہ عقل مند اور پاورفل ہے بنسبت تمام محدثین کے. نمبر 1. نمبر 2, آپ حضرت محمد نے بہت ڈھیر سارے لوگوں کو صحیح احادیث کے اندر رجم کیا. میری پچھلے ہفتے کی, اس سیٹرڈے کی نہیں, اس سے پچھلے سیٹرڈے کی لائیو سٹریم میرے چینل پہ رجم کے اوپر تھی, اور میں نے کم از کم 8-10 احادیث دکھائی تھیں کہ آپ نے بغیر ریپنگ, ایک عورت آئی اس نے کہا میں نے یہ ایڈلٹری کی ہے, آپ نے کہا اچھا بچے سے ہو, پیٹ سے ہو, جاؤ جا کے بچہ جن کے آؤ. وہ بچہ جن کے آئی, اچھا اب اس کو دودھ پلا کے آؤ. جب یہ ہاتھ سے کھانا پینا شروع کر دے گا پھر آنا. وہ 2-2.5 سال بعد پھر آئی, وہ بچہ آپ نے کسی اور شخص کو دیا اور اس بندی کو سٹوننگ ٹو ڈیتھ کرا دیا. اس کے علاوہ ایک مرد نے ایسے ہی کہا تھا. جب مرد نے ایسے ہی کہا تو محمد نے اس کو کہا کیا تم نے پورا ریپ کیا تھا, اپنا پرائیویٹ پارٹ اس کے اندر سرمے دانی کی طرح ڈالا تھا؟ نے کہا ہاں. آپ نے کہا اوکے, اس کو پکڑو اور اس کو بھی سنسار کر دو. اسی طرح بہت ساری ہیں حدیثیں, ٹھیک ہے, جس میں سنسار ہوئے. تو آپ ریپ کو کیسے مانتے ہیں؟ آپ نبی کی حدیثوں کو اور محدثین اسلام کو اس وقت کھڈ لائن لگا رہے ہیں. ایسے نہ کریں سر, اپنا پوائنٹ دکھانے کے لیے. میں سر آپ کو بڑا اچھا سمجھتا ہوں, سچا سمجھتا ہوں, میں اس لیے آپ کے ساتھ انٹلیکچوئل لیول پہ بات کرتا ہوں. ٹھیک ہے آدم بھائی, آپ کی بات میں سمجھ گیا, اور آپ نے جو روایت دی ہیں وہ روایتیں موجود ہیں ایسی. پہلی روایت لیتے ہیں جس میں آپ نے بات کری کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عورت کو, ابھی دیکھیں مجھے ریفرنس یاد نہیں ہوگا لیکن واقعہ مجھے یاد ہے, تو اس کے لیے معذرت. کوئی بات نہیں, مجھے بھی واقعہ یاد ہے, ریفرنس مجھے ڈھونڈنا پڑے گا, نکال لیں گے, کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. کوئی بات نہیں. تو وہ جس سے وہ عورت آتی ہے, وہ قبول کرتی ہے, پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو واپس جانے کی اجازت دیتے ہیں, بولتے ہیں یہ بچہ جن کیا ہو, پھر وہ ڈیلیور کر دیتی ہے. پھر جب بھی بڑا ہو جائے تو اس طرح سے اس کو ریلیکسیشن دیتے ہیں, لیکن فائنلی وہ اتنی اسٹرانگ ہوتی ہے اپنے گناہ میں, گلٹ میں, کہ وہ آتی ہے واپس. اس سے ایک چیز تو واضح ہوتی ہے کہ یہ اگر قرآن کی سزا ہوتی ایسے کی جیسے کہ ہاتھ کاٹنے کی ہوتی ہے, جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اگر میری بیٹی فاطمہ بھی اگر چوری کرتی تو میں اس کے ہاتھ کاٹتا. یہ اس انٹینسٹی کی سزا نہیں ہے. پہلی بات. سر ایک سیکنڈ سر, آئی ایم سو سوری سر, یہ جو آپ نے انٹینسٹی کا ورڈ رکھا ہے نا سر, یہ جو آپ نے انٹینسٹی کا ورڈ رکھا ہے سر, یہ بہت غلط ورڈ ہے سر. سر یہ بہت غلط ورڈ ہے سر. ہاتھ کاٹنے میں بندہ پھر بھی زندہ ہے, سٹوننگ ٹو ڈیتھ پہ تو بندی مر گیا یار. کیسی انٹینسٹی یار, نہ یار ایسے تو نہ کریے. نہیں, میں انٹینسٹی ان دی سینس بات کر رہا ہوں, انٹینسٹی اس کو لاگو کرنے کی, کہ ابھی کرنا ہے, پرومپٹ ایکشن کرنا ہے, اس کو جانے نہیں دینا ہے. آپ سمجھ رہے ہیں نا میری بات. اور دوسری بات میں بات جو آپ اوکے, پرومپٹ ایکشن پہ میں آپ سے ایگری کر لیتا ہوں کہ پرومپٹ ایکشن انہوں نے, اچھا اب یہ تو عورت کے اوپر پرومپٹ ایکشن نہیں ہوا. کیوں؟ کیونکہ 2 بندے مر جاتے. اس کے اوپر آپ کے محدثین کہتے ہیں کہ بے گناہ کا قتل ہو جاتا جو اس کے پیٹ میں تھا, اس لیے ایکشن کو ڈیلے کیا. لیکن لڑکے کے ساتھ جو مرد نے کیا تھا دوسری حدیث میں سر, اس کے ساتھ پرومپٹ ایکشن ہوا. اس نے مانا, اس کو کہا اوکے رجم کر دو, مرد کے اوپر آ جاؤ. ٹھیک ہے, میں بات پوری کر رہا ہوں آدم بھائی. اس بات کے بعد میں ایک اور بات کہتا ہوں. عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بار ان کے, آپ اس کو واقعے کو تردید کر دیا, آپ کو زیادہ معلوم ہوگا. جب ان کے پاس ایک عورت لائی گئی, لوگوں نے کہا کہ بھائی اس نے زنا کیا ہے یا اس طرح سے معاملات کیے, تو ہم اس کو رجم کرنا چاہتے. عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ نہیں بولا, وہ خاموش رہے, وہ زمین پہ کچھ ہاتھ پھیلا رہے تھے, کچھ ویسے ہی خاموش رہے. اس کے بعد
लोगों ने ईसा अलैहिस्सलाम ने बोला कि इस औरत को वो रजम करे जिसने कोई गुनाह ना किया हो। तो फिर वो खामोश रहे और फिर देखा कि कोई किसी ने पत्थर नहीं उठाया और फिर ईसा अलैहिस्सलाम ने बोला कि तुम जा सकती हो। तो बाद में ये नहीं कहना चाह रहा कि मैं एक सेकंड, खाली यहाँ पे नहीं, एक सेकंड, थोड़ा सा एंड में मैं चेंज आपको बता दूं, हाँ, बता जाओ देना। और दोबारा ये गुनाह मत करना, जी, जी। बख्शिश ओके, दी, ये भी बोला था। ठीक हुँ, है, बख्शिश दी। क्यों बख्शिश दी? मोहम्मद उस औरत को जो इतनी अपने गुनाह में थी, रिग्रेट कर रही थी ना, माफी मांग रही थी ना, उसको बख्शिश नहीं दी मोहम्मद ने। 2 साल 3 साल के बाद भी जब बच्चा जना बड़ा हो गया, उसने बख्शिश नहीं दी। तो फिर रहमत लिल आलमीन कौन हुआ, ईसा या मोहम्मद? ठीक है, ये एक बहुत सेपरेट टॉपिक है, मेरा ख्याल है उधर मत जाएं, उधर के लिए हम एक और लाइव स्ट्रीम बना लेंगे कभी कि रहमत लिल आलमीन है कौन। लेकिन इस वक्त सर यहाँ पे जो बात हो रही है, जरा वहां पे थोड़ा सा आ जाए। हाँ, मैं ये बोलना चाह रहा था भाई, मैं ये बोलना चाह रहा था कि जो ईसा अलैहिस्सलाम का मैंने वाक़या बयान किया, मैं और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो वाक़या बयान किया, वाक़ई में बताना चाह रहा हूँ कि दोनों ही केस में प्रॉम्प्ट एक्शन किसी केस में नहीं। आप इसमें ये कह सकते हैं ईसा अलैहिस्सलाम ने एक एडेड स्टेप लिया कि माफ़ भी किया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के केस में वो किस्सा नहीं था। लेकिन अगर एक तरह से देखा जाए, अगर आपको किसी को प्रॉम्प्ट एक्शन देखना है जो कि क्रिमिनल है आपकी नज़र में, तो आप ये नहीं बोलोगे कि उसको 2 साल बड़ा करके आओ। इनकी इनडायरेक्टली आप जाने को कह रहे हो, पहली चीज़। सर जी तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ आपको बताया सर, देखिए आप ऐसे ना करें सर, मैंने आपको इंटेलेक्चुअली जवाब दिया उसका, और सर आप फिर वही बात रिपीट कर रहे हैं सर। मैं क्या बोल रहा सर हूँ, देखिए मैंने जो आपको क्या बताया था कि सर वो दूसरी जो बच्चा जो बिल्कुल एक बच्चा है माँ के पेट में जिसने कोई गुनाह नहीं किया, वो भी मर जाता, उसका वेट हुआ था। सर ऐसे ना करें सर प्लीज। वो लड़के वाली मिसाल ले लेना कि जिस लड़के ने कहा था कि मैंने आके किया और उस लड़के को फौरन सजा दे दी, सर उसकी ले लें फिर। ऐसे ना करें सर, बार बार रिपीट कर रहे हैं आप मेरे भाई। नहीं, ये जो आपने, मैं ये नहीं बोल रहा, मैंने इसलिए बोला पहले कि मैं किन बुनियाद पे ये रवायतें पेश कर रहा हूँ, चाहे ईसा अलैहिस्सलाम की हो कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, कि रजम वाली जो केस आप याद कर रहे हैं, तो पहली बात तो प्रॉम्प्ट एक्शन नहीं है, ये वाज़े हो जाता है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ मैं कुरान से साबित करता हूँ, वो ये है कि जब सूरह नूर की जब आयतें आई, जो शुरू की इब्तिदाई आयतें, जिसमें मियाँ बीवी का किस्सा डिसाइड किया गया, जिसमें अगर मियाँ अगर अपनी बीवी पे इल्ज़ाम लगाता है, या कोई एक दूसरे पे इल्ज़ाम लगाते हैं कि इसने जो है हमसे ख़यानत की है, यानी कि कोई और मामला किए हैं घर के बाहर, ठीक है, यानी कि ज़िना का इल्ज़ाम लगाता है और दोनों में से कोई नहीं मान रहा है, तो उसमें फिर क्या होता था, कस्मियाँ होता था कि यानी कि वो 4 बार कसम खाएँगे या 4 मरतबा कसम खाएँगे, एक दूसरे पे बोलेंगे कि जो झूठ बोले उस पे लानत हो। इस हदीस के बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया था कि खैर वो जो औरत थी जिस पर इल्ज़ाम लगाया गया था जिस शौहर ने कि भाई इसने शौहर के साथ किया, मैं तलाक भी चाहता हूँ, उसको चाहता हूँ उसको रजम भी हो। तो खैर कुरान की आयत आई कि 4 बार कसम खाओ और एक दूसरे पे कह के छोड़ो कि जो झूठा उस पे लानत हो। ये किस्सा खत्म हो गया। लेकिन नबी ने खुद फरमाया कि अगर ये आयत नाज़िल ना हुई होती सूरह नूर की, तो मैं इसको रजम करता। इनकी रजम तो कुरान के अंदर ही रिड्यूस हो गया। एक तो पहले रिड्यूस हो गया कि अगर मामला वाज़िह नहीं है तो भी आप रजम नहीं कर सकते। सर तो जी कस्में एक होगा सूरह सेकंड, नूर की। सर जी एक सेकंड, सर देखिए अब आप गलत साइडों पे जा रहे हैं। देखिए मैं इसी वजह से जो है ना आपको बोलने का जरूर मौका देता हूँ, लेकिन आप देखें कि आप एक डिफरेंट साइड पे चले जाना शुरू हो जाते हैं। सर देखें वो ऑल टुगेदर डिफरेंट सब्जेक्ट है, उसके अंदर बहुत सारी कबाहतें हैं। मैं अब उस कबाहतों को खोलना शुरू करूं तो उसमें कबाहत ये है कि जनाब मोहम्मद ने उसे कहा हाँ लेके आओ 4 और गवाह। वो बंदा कह रहा है, वो बंदा अपने मुंह से कहता है उसी हदीस में या एक और हदीस के अंदर, वो कहता है यार मोहम्मद मैं क्या करूं, अब अगर एक मर्द मेरी औरत के साथ कर रहा है तो मैं क्या 3 गवाह और ढूंढने चला जाऊं? उतनी देर में तो वो एक्ट ही खत्म हो जाएगा। इसके ऊपर मैंने 3 हफ्ते पहले लाइव स्ट्रीम की थी और मैंने सारी हदीसें दिखाई थी कि भाई दिस इज ए वेरी वेरी स्ट्रेंज एंड सिली नरेशन के, और देखना भी तब है यानी कि दोनों नंगे लेटे हो तो काफी नहीं है। आपने इस तरीके से देखना है कि जैसे सुरमादानी के अंदर वो सुरमेदानी की वो जो सोटी होती है वो उसके अंदर घुसी हो कंप्लीटली, इस लेवल पे जाके देखना है। ये लिखा हुआ है हदीसों के अंदर, मैं नहीं सर कहता, हदीसें कहती है, मैं नहीं कहता हूँ, सॉरी मुझे गलत ना समझे, मैंने हदीसें दिखाई थी। तो सर वो ऑल टुगेदर एक डिफरेंट गेम है, ठीक है। यहाँ पे तो बात उसमें एडम सॉरी मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ, जो मिसाल आप दे रहे हो सुरमे की जो ये होती है वो पूरी तरीके से अंदर होना चाहिए, मतलब अगर आधा अंदर है तो फिर भी कोई मसला नहीं है। सर हदीस तो यही कहती है, मैं इससे ज्यादा मैं बोलना नहीं चाहता। बड़ी सलमान भाई क्या कहेंगे इस पे? बात मतलब आधा अंदर हो तो कुछ मसला नहीं, पूरा अंदर होना चाहिए। मिसाल जिस तरीके से दी जा रही है कि उसकी जो पाइप है वो पूरी अंदर होना चाहिए, क्या मसला है ये सलमान भाई? नहीं, मसला जिस हदीस में हाँ ठीक है, वो बात तो खैर हंसने वाली है।
جس حدیث میں یہ نہیں بات واضح ہنسنے والی یار، لیکن محمد صاحب کی حدیث ہے نا، آپ ہنس رہے ہو لیکن کیا کہو گے ایسی حدیثوں کو؟ یار نہیں مثال تو دیکھو. آپ سنیں نا میری بات یہ ہے اصل میں جی کہ اگر ہم انصار کی ہسٹری کو ٹریس کریں، جو انصار مدینہ تھے، انصار کو لے کے اگر ہم اور ہسٹری میں انشاءاللہ سلیوری پہ جب بات کریں گے تو انشاءاللہ بات کریں گے، تو ان کے جو قانون تھے خاص طور سے سلیوز کو لے کے وہ کافی سخت تھے، یعنی قانون تھے بنسبت مشرکین مکہ سے. بات یہ ہوتی تھی کہ کسی کو اگر آپ کو جان سے مارنا ہے تو یہ بڑا الزام تراشی والا گیم ہوا کرتا تھا کہ آپ اس پہ یہ تہمت لگا دو. تو اس تہمت کو لگانے کے چکر میں خوب پلاٹنگ ہوتی ہے، جیسے پاکستان میں آج گستاخی رسول کے نام پہ ہو رہی ہے. تو اس کو بچنے کے لیے یہ اور ٹیکنیکلٹیز آ گئی جو آپ کو روایتوں میں ملتی ہیں، کوئی مذاق نہیں کیا جا رہا. آپ سمجھ رہے ہیں نا بات کو؟ تو یہ اصل میں بات بنیاد تھی کہ جان سے مارنے کے نہیں لیے لوگ لیکن الزام لگا دیا کرتے. بھائی، تو اس کو کلیئر آؤٹ کرنے کے لیے پھر آپ کو شواہد لانے پڑتے تھے. میں اس کی خاص بات نہیں کر رہا جو آپ نے روایت بیان کی. ایگزامپل آپ دیکھو نا سلمان بھائی، ایگزامپل بھی تو دیکھو آپ. ایگزامپل کیا دی جا رہی ہے؟ وہ جو پائپ ہوتا ہے وہ پورا اندر جانا چاہیے، اندر تک ہونا چاہیے. یہ سب کیا باتیں یار؟ نہیں اب یہ اگر ہم اسپیسیفک حدیث پائیں گے ہم اس پہ انشاءاللہ بات کر لیں گے، کیونکہ مجھے پوری حدیث کے وقت نہیں یاد. ہاں یہ میں نے سنا ہے اس طرح سے جب بیان کر رہے ہیں، لیکن پھر جی میں ایگزیکٹلی جب دکھا دوں حدیث گا. آئے گی تو ہاں میں ہاں دکھا ٹھیک بھی ہے. دوں گا، اگر اصل کہتے ہیں میں تو بھی ابھی جو دکھا بات دوں. ابھی ساحل جو بھائی بات اگر چل رہی کہتے تھی ہیں ابھی دکھا دوں. ہاں آپ دکھا چاہتے دو ہیں دکھا دکھاتے دو. نہیں. دکھا ابھی دوں جو ایک جس سیکنڈ. موضوع پہ بات چل رہی تھی آدم بھائی، وہ بات چل رہی تھی جانور سے معاملات پہ. پھر میں نے اس پہ بولا تھا کہ قرآن سے ثابت یہ ہونا چاہیے. پائپ پھر والی حدیث دیکھ لے، آپ نے لوگ بولا بھی کہ دیکھ لیں رجم گے. رجم نہیں ہے ثابت. تو میں نے بولا کہ رجم پہ کوانٹٹی سنت میں زیادہ ہے، لیکن رجم پھر بھی ریڈیوسڈ ہے سورہ نور کی آیت سے بھی. اور جو پرومپٹ ایکشنز نہیں لیتے تھے نبی، چاہے وہ عیسی علیہ السلام ہو چاہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے بھی ایسا جنرل واضح نہیں ہے. پھر بھی یہ میں کہنا چاہ رہا تھا. سر جی اس آپ سے بات جنرل آگے کریں. واضح ہے. یہ والی لے لیں، کیونکہ ساحل بھائی کی خواہش ہے کہ ہم اس کو بھی دیکھ لیں، کیونکہ آپ اسے لائے ہیں جی سر، میں نہیں لایا ہوں. تو یہ دیکھ لیں. نہیں میں تو نہیں وہ لایا بھائی. بولا جی ہاں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے ہی جیسے سلائی سرمے دانی میں اور رسی کنویں میں داخل ہو جاتی ہے. ٹھیک میں آپ نے بتایا، میں نے پڑھی اس کو. یار کس طریقے سے مثالیں دی جا رہی ہے. یہ بیک گراؤنڈ میں کس کی آواز آ رہی ہے؟ پتہ نہیں سر. میری آواز آ رہی ہے؟ نہیں، ٹروتھ ہے سیول جی کے بیک گراؤنڈ سے آ رہی تھی، میں نے میوٹ کر دیا ہے. ہاں ہاں جی، آپ مجھ سے کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں؟ ہاں میں آواز کو کٹ کرا دی تھی. آپ ہی کہہ رہے ہیں ایسی مثالیں کیوں بیان ہوتی ہیں اگر حدیثوں میں کیسے آتی ہیں؟ میری آواز ہاں نہیں آ ہاں رہی شاید. بالکل. جی بالکل بالکل آواز آ رہی ہے آپ کی. میں بتائیے نے آپ کو اس سے پہلے کیوں ایسی مثال ہے؟ آپ اس مثال پہ سوال کھڑے کر سکتے ہیں، لیکن میں نے بولا اتنی ٹیکنیکلٹیز میں جایا اس لیے جا رہا تھا کیونکہ لوگ جان سے مارنے کے لیے دوسروں پہ الزام تراشی کرتے تھے، اس لیے اتنی ڈیٹیلنگ تک مانگ لی جاتی تھی، جیسے کہ آپ کو اس روایت میں اور چند روایتوں میں آپ کو تو ملتی ہے. غلط ہے نا، یہ تو غلط ہے نا بھائی، یہ تو میں اگر طریقہ. کہتا ہوں اگر کسی کی جان بچ سکتی ہے انوسنٹ انسان کی، تو کوئی غلط نہیں. نہیں جان بچاؤ آپ، اس کے لیے آپ ایسا یہ سسٹم لے کے آؤ کہ انوسینٹ کی جان نہیں جائے. لیکن جس طریقے سے اگزامپل دیا جا رہا ہے اس سے تو یہی ثابت ہو رہا ہے نا کہ مطلب اگر سمجھو تھوڑا سا کسی نے پائپ اندر گھسایا تو وہ نہیں چلے گا. جیسا نہیں اس خیر میں یہ تو ایڈم نے ابھی جیسا دیکھیں ٹھیک بتایا ہے، حدیث، بظاہر حدیث سے ایڈم نے تو یہ جیسی ثابت حدیث ہو رہا ہے، لیکن بتایا کہ وہ آدمی جا کے کہہ رہا ہے تو اس کو بول رہے ہو کہ نہیں ایسا ایسا ہونا چاہیے. نہیں ٹھیک ہے. میں اور صاحب بھائی یہ اسی بات بول طریقے رہا کی ہوں. وہ حدیث آ آپ جاتی ہے نا. پھر اگر مینٹالٹی دیکھو محمد صاحب کی، تو اسی طریقے سے وہ حدیث بھی آ جاتی ہے کہ اگر ایک عورت جو ہے اگر وہ اونٹ پہ بیٹھی ہے اور اس کا جچکی کا یا مطلب ڈیلیوری کا وقت نزدیک ہے، تو بھی وہ منع نہیں کر سکتی اپنے شوہر کو ہم سیکس بستری کے لیے. کرنے سے. ہاں سیکس کرنے سے، ہاں سوری. ہم بستری کے لیے. تو سوچو یہ دیکھیے وہ بھی تو مینٹالٹی ظاہر ہوتی ہے اس سے. نہیں یہ تو آپ کہہ رہے ہیں. میں نے آپ کو بنیاد بات بتائی، وہ بات یہ کیا ہے کہ نہیں، الزام اس پہ کیا الزام کہیں گے آپ؟ ساحل بھائی سنیں تو میں یہ بولنا چاہ رہا ہوں جس ہاں لیول کی الزام تراشی ہوتی تھی لوگوں کو جان سے مارنے کے لیے، اس کے تحت یہ ٹیکنیکلٹیز وجود میں آئیں. آپ الفاظ کے اس چناؤ پہ بول سکتے ہیں، لیکن آپ جو بھائی مطلب نکال رہے ہیں نا اس کا کہ چناؤ آدھا لیکن ہونا کون چاہیے، کر رہا ہے؟ پورا یہ ہونا چاہیے. یہ سلمان اس میں بھائی نہیں سنیں تو چناؤ تھوڑا کون کر سا. رہا ہے؟ نہیں شبدوں کا ساحل بھائی چناؤ میں کون یہ کر بول رہا رہا ہے؟ ہوں. نہیں لفظوں کو چناؤ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے ہیں. میں پھر بھی بول رہا ہاں ہوں یہ جان بتاؤ. بچانے کے لیے، جان بچانے کے لیے یہ ہے تو یہ بھی صحیح ہے. میں یہ بولنا چاہ رہا ہوں جو نہیں آپ میں بول رہے ہیں آپ کہ کو آدھا ہونا چاہیے یا پورا ہونا بھائی چاہیے، یہ اس میں کہیں سلمان بھائی، محدث نے نہیں لکھا میں ہے. نے یہ آپ کو کہنا چاہتا ہوں. اور ایک سلمان بھائی میں نے آپ کو اور ایک مثال دیا. محمد صاحب کی حدیث ہے کہ اگر عورت جو ہے وہ اگر اونٹ پہ بیٹھی ہے
اور ڈیلیوری کا وقت اس کا نزدیک ہے, تب بھی وہ منع نہیں کر سکتی اپنے خاوند کو یا اپنے ہسبینڈ کو سیکس کے ہاں لیے. ٹھیک ہے, مجھے یہ روایت تو یہ معلوم بھی ہے. بولنے والے آپ کے نبی ہی ہے. ہاں میں اس پہ اگر کچھ جو میں نے پڑھا میں آپ کو بول دیتا ہوں. اس میں بات یہ ہے کہ جتنا بھی ہمارے پاس روایتیں آتی ہیں جس میں خاص طور سے یہ عورتوں کو تاکید کی جا رہی ہے کہ آپ اس معاملات میں, ازدواجی تعلق کے معاملات میں عورتوں اپنے شوہروں کو اس طرح سے منع نہیں کریں گی, وہ اصل میں مدینہ کی عورتوں سے کی جا رہی ہیں. مدینہ کی عورتیں خاص طور سے اپنے شوہروں کی بہت کمپلین کیا کرتی تھیں اور وہ کافی پیکیولر تھیں when it comes to the bed timings, کہ وہ کس طرح سے معاملات کرنے, کس طرح سے معاملات نہیں کرتے. یہاں تک کہ وہ ایک بڑی تعداد میں مدینہ کی عورتیں یہ مانتی تھی کہ اگر ہم on to the normal passage from the back side اگر ہم کرتے ہیں to the normal passage تو جو بچہ ہے وہ اسکوئنٹ پیدا ہوگا. تو یہ بھی اس طرح کے معاملات ہیں, وہ اپنے شوہروں کو روکتی تھی, شوہر بھی کمپلین کرنے آتے. تو یہ جو روایتیں عموماً عورتوں کے لیے نہیں ہے, یہ خاص طور سے ان مدینہ کی عورتوں کے لیے جو کہ اپنے ازدواجی تعلق کے معاملات سے کافی کمپلین کرتی تھی, شوہروں کی خاص کمپلین کی دلیل دے دے بھائی, خاص کی دلیل دے دے. بات وہی. اب ساحل بھائی میں آپ سے بات کر رہا ہوں, آپ موضوع رینڈم اٹھائیں گے تو میں نے بولا مجھے تو روایت کا نمبر بھی نہیں آتا, لیکن آپ موضوع رکھیں تو میں انشاءاللہ آپ کو دلیل میں آپ کو بتاتا ہوں سر, میں آپ کو بتاتا ہوں میرے بھائی, آپ خاص کی دلیل اس وجہ سے نہیں دے پائیں گے کہ یہ جنیرکلی کہا گیا ہے. ایون دو یس مجھے پتا ہے آپ کس کانٹیکسٹ, ہاں ایون دو میں بتاتا ہوں سر, ایون دو کہ آپ مجھے ایک حدیث دیں گے جس میں وہ مدینہ کی عورتوں کی یہ والی بات کہی گئی ہے دوبر سے سیکس کرنے یا ڈوگی بنا کے, سوری ایکسکیوز می, مگر میں کیا کروں اور میرے پاس کچھ ہے نہیں, وہ پیچھے سے یعنی الٹی سائڈ سے آگے والے میں کرنے کی وجہ سے یہ والی قرآن کی آیت بھی اتری تھی, مجھے میں جانتا ہوں. اور اس کے اندر آپ کے پاس, ہاں اس کے اندر آپ کے پاس ملٹیپل نریشنز ہیں جن میں آپ کے بہت زیادہ اسلامک اسکالرز, محمد کے پاس رہنے والے صحابہ اکرام اور تابعین اور تبع تابعین کہتے تھے اس آیت کو لے کے کہ یہ جنیرک ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ دوبر میں, یعنی یہ عربی کا لفظ میں یوز کر رہا ہوں, یہ پیچھے والے سوراخ کو دوبر کہتے ہیں عربی میں تاکہ لوگوں کو گندا نہ لگے, تو دوبر میں بھی سیکس کر سکتے ہیں آپ اس آیت کی روح سے, کیونکہ اس میں کہا گیا ہے کہ تمہاری کھیتیاں جہاں سے چاہو ان کے ساتھ آ جاؤ. یس آپ کا پری ڈومیننٹ, جو پری ڈومیننٹ کہتے ہیں یعنی کہ زیادہ تر آپ کا پری ڈومیننٹ اس میں یہی ہے کہ نہیں پیچھے والے سوراخ سے نہیں کرنا, صرف آگے والے سوراخ سے کرنا ہے. پری ڈومیننٹ یہی ہے اسلام میں. لیکن محمد کے پاس رہنے والے صحابی اور تابعین پیچھے والے دوبر سے سیکس کرنا اس آیت کی روح سے ہی حلال قرار دیتے ہیں. اور میں آپ کو ایک نہیں ملٹیپل نریشنز دکھا سکتا ہوں امام قرطبی کے ریفرنس سے, ان کی تفسیر اسی آیت کی تفسیر کے ریفرنس سے, امام جلال الدین السیوطی کے ریفرنس سے اسی والی آیت کی, اور الطبری کے ریفرنس سے اسی والی آیت کی, جو مختلف لوگوں کے ریفرنس سے بتا رہے ہیں کہ یہ کرتے تھے. تو میرے بھائی ہاں اختلاف ہے, میں مانتا ہوں. ونس اگین اختلاف میں نے دیکھا ہے اسلام میں ہر چیز کے اوپر ہے, کوئی چیز ایسی نہیں اس میں اختلاف نہ ہو. لیکن ہم ادھر جانے کی بجائے واپس اگر اپنے پوائنٹ کے اوپر آ جائے زیادہ بہتر ہوگا. لائیو سٹریم کا ٹاپک بہت گندا ہو گیا یہ والا, تو واپس آتے ہیں. ہمارا جو پوائنٹ یہ تھا جس کی وجہ سے ہم اتنی ڈائیورژن میں چلے گئے, بیکاز آپ لے کے آتے گئے پوائنٹ کو سیپریٹ لوکیشنز پہ. سر ملٹیپل حدیثز ہیں جو اس چیز کو آپ کو بتاتی ہیں کہ رجم ضروری ہے اور اس کے لیے ویٹ کی ضرورت نہیں ہے. آپ کے پاس یہ دیکھیں, میں 2671 بخاری کی آپ کو دے دیتا ہوں. یہ دیکھیں, یہ بھی آپ کے نبی کی حدیث ہے. یہ کہتی ہے کہ آپ نے کہا اس پہ گواہ لاؤ ورنہ تمہاری پیٹھ پہ ہاتھ لگائے گی. انہوں نے کہا ہم میں سے کوئی ایک شخص اگر اپنی عورت کو دوسری عورت کے ساتھ دیکھے تو کیا گواہ ڈھونڈنے دوڑے؟ حضرت برابر یہی فرماتے رہے, گواہ لاؤ ورنہ تمہاری پیٹھ پر حد لگائی جائے گی. اس کے علاوہ وہ مسئلہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم وہ اگر لگا ہی ہوا ہے تو میں کیا گواہ لینے جاؤں. میں نے یہ والی حدیث آپ کو دکھائی تھی. اس کے علاوہ میں نے آپ سے بات کرتے کرتے یہ حدیثیں ڈھونڈی ہیں ابھی دوبارہ سے. نبی کریم نے ابن سحاق اسلمہ رضی اللہ سے فرمایا, اے انیس اس خاتون کے گھر جا جس خاتون کے بارے میں شک ہوا یہ کوئی اور خاتون ہے. بخاری 2314 اور بخاری 2315. اگر وہ زنا کا اقرار کر لے تو اسے سنگسار کر دے, رجم کر دے. سنگسار رجم یہ دونوں جو ہے نا یہ دونوں ایک ہی باتیں ہیں, آپ کو پتا ہے. تو
वेट नहीं है इसके अंदर, वेट सिर्फ तब था जिस वक्त वो प्रेग्नेंट हो गई हुई है, उस वक्त वेट है, वरना वेट नहीं है। और मर्द के साथ भी 2-3 हदीसें हैं, मैं वो भी निकाल के दे सकता हूँ, जिसमें मर्द को पहले ही हाथ में रजम करवा दिया था विदाउट एनी वेट, क्योंकि मर्द जो है वो मर्द का नहीं है जरूरत फॉर वेटिंग, प्रिस्क्रिप्शन वेटिंग नहीं है। सो वंस अगेन ये हदीसें सिर्फ इस वजह से सामने आई थी कि आपको बताया जा सके कि कुरान में जरूरी नहीं है पनिशमेंट का होना। आपके मुहद्दिसीन इस चीज को एग्री करते हैं। अब हम वापस जाते हैं अपने आज के टॉपिक के ऊपर। वो मर्द या वो औरत जिसने ये गेम डाली, आदम भाई अभी तक जो बोला उस पर मैं 1 मिनट उसका कुछ बात प्लीज कह लूं। प्लीज आप बोले। अच्छा, सबसे मैं भूल जाता हूँ, असल में उम्र हो गई है मेरी। कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं। तो पहले बात वो खेत वाली थी, सॉरी। ओके, उसको ना लाएं यार, उसको ना लाएं, वो बड़ी गंदी मैं है, उसको नहीं बोल रहा, मैं शो उसको नहीं करानी बोल रहा, पड़ेगी। लेकिन वो खेत वाली लेकिन को मैं ये छोड़ दे, बताना चाह रहा हूँ कि किसी और दिन करेंगे। मैं कोई बात नहीं, मैं 30 सेकंड लूंगा इंशाल्लाह। तो उसमें बस ये बात बताना चाह रहा हूँ कि वो जो बात चल रही थी कि औरतें तुम्हारी खेतियां, वो इकलौती ऐसी आयत है जो साबिका इल्हामी किताबों में भी सिमिलर मौजूद है, जैसे कि वेद में मौजूद है, और क्लियरली वहां बोला गया है कि स्त्री को यहाँ पे खेत के बराबर माना गया है और पुरुष को बीज के बराबर माना गया है। बात ये है कि वो जो कंटेक्स्ट आप वो बोल रहे हैं कि जो साहबा ने माना, उस पर इख्तलाफ है, लेकिन वो गलत इसलिए है क्योंकि जब इस पुरुष को बीज समान माना जाता है और स्त्री को खेत जमीन समान माना जाता है, तो जो खेत बनता ही है वो फर्टिलिटी वाले रास्ते से बनता है, इनफर्टिलिटी वाले रास्ते नहीं बनता। इसलिए वो उससे नतीजा निकालना बैक साइड वाला वो गलत है। अच्छा, दूसरी बात आपने कही सर यहाँ पे मैं आपको एक बात बता दूं, मैंने आपको ये बात पहले बोली थी मेरी जान, कि आपके जो ज्यादातर लोग हैं वो आप वाली इसी बात को मानते हैं, और ये जो आप बात मुझे बता रहे हैं, मैं तमाम लोगों के सामने तस्दीक करता हूँ कि ये बात आप अपने पास से नहीं बता रहे। ये बात कुर्तबी में लिखी हुई है, ये बात कुर्तबी में लिखी हुई है। आप दूसरे स्क्रिप्चर्स को मत लाया करें बीच में, क्योंकि जरूरत नहीं है। ये बात कुर्तबी में लिखी हुई है कि जनाब बीज जो है वो जी। कौन बोल रहा है? गालिब भाई। जी गालिब मैं ये बोल रहा था कि जो भाई साहब अभी बोल रहे थे, मैं चाहता हूँ कि इसमें अकल ना दौड़ाएं, अकल दौड़ाने के लिए बहुत सारी चीजें और भी हैं। जी बिल्कुल, मैं इसीलिए उन्हें कह रहा था कि किसी और के स्क्रिप्चर पे जाने की जरूरत नहीं है आपको, आप अपने स्क्रिप्चर्स पे ही रहें, वहां पे भी ये बात साबित हो जाती है। यही मैंने बोला इनको। तो कुर्तबी इस चीज को बोलता है। तो मेरी मैं आपको बता रहा हूं कि आपके सहाबा इतना हेनियस एक्ट करते रहे हैं, और ये बात आपकी हदीसों में लिखी है। हेनियस एक्ट है ना, आप इस चीज को मानते हैं ना। अब ये हेनियस एक्ट होने की वजह से अब कुरान इतना क्लियर नहीं था तो ये सब कुछ हुआ। दैट्स द प्रॉब्लम। बट फॉरगेट दैट। मैं अभी खोल दूं सर, स्ट्रीम का रुख बदल जाएगा और कम से कम आधा पौना घंटा इसी बात पे लग जाएगा, क्योंकि मेरे पास इतने रेफरेंसेस हैं पिछले सुराख से सेक्स करने के कि आप सोच नहीं सकते। इवन एक बंदे ने यहाँ तक कहा था कि यार ये जो आयत है ये पीछे से सेक्स करने के ऊपर है। उसने कहा हाँ, मैं अपनी औरत से अभी नहा के फारिग हुआ उसके दुबर में सेक्स करने के बाद। ठीक है नहीं सर, आदम, मैं बहुत आपसे ज्यादा ये है, बात बोलना बहुत ज्यादा है। चाहूंगा। मैंने तो अभी इनकार नहीं किया कि आपको तफसीर में रिवायत नहीं मिलेंगी या ये नहीं मिलेंगी, वो हमारे लिए हुज्जत होती नहीं है। मैं बात सर आपसे ये बोलना होती चाहता है, हूँ, आपके लिए नहीं वो होंगी, मैं आपको लेकिन इंशाल्लाह आपके अर्ली डिलीवरी पे स्कॉलर्स उसी से निकालते हैं, क्योंकि जो तफसीर के अंदर कोई रेफरेंसेस है बात ना नहीं, वो कोई बात हदीसों नहीं, के रेफरेंसेस हैं। बट एनीहाउ, लेट्स कम टू दिस कोई बात पॉइंट, नहीं, कोई फॉरगेट बात दैट, नहीं। हाँ, कम मैं टू ये दिस बोलना पॉइंट। चाह रहा था आदम, मैं आदम ये बोलना चाह रहा था कि ओके, उसके बाद आपने बात कही थी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो बार बार वो कह रहे हैं कि भाई गवाह लाओ गवाह लाओ। आदमी कह रहा है कि मतलब मैं कैसे गवाह लाऊं, मतलब फौरन आदमी नहीं, जाके, जो कि हाँ मजाहिया बात है। बिल्कुल आपका अप्रोच अलग है। अप्रोच यहाँ ये नहीं है, मैंने पहले ही बताया कि जब इल्जाम तराशी होती थी औरतों पे या आदमियों पे इल्जाम तराशी होती थी, तो वहां यही बोला जाता है गवाह लाओ। बात ये नहीं है, आप ये कहना चाह रहे हो कि मैं उसको मौके पे पकड़ूं जाके। मैं बोल रहा हूँ कि मौके पे कुछ हो ही नहीं रहा है, वो इल्जाम लगाने के लिए आया है, इसलिए कह रहा है कि गवाह लाओ। सर, ये आप आप कह समझ रहे हैं रहे ना? हो ना? नहीं, नहीं, ये ये आप कह वो रहे हैं। आप कह रहे हैं, जो आप कह रहे हैं ना कि वो मौके पे जाके पकड़ूं। मैं बात ही कह रहा हूँ कि लोग इल्जाम तराशी करते थे मदीना में, इसलिए मैंने अंसार का सबसे पहले आपको बताया, और इंशाल्लाह सलेवरी वाले दिन में सुनन सर बहकी जी, से अब चीजें इसी साबित हदीस करूंगा। जो आपने दी थी, नहीं इसी और हदीस जो दूसरी आपने दी चीज, थी, यही हदीस जो आपने दी थी, मैं उसी का रेफरेंस दे देता हूँ। क्या वो बंदा आया, उसने 4 दफा गवाही दी? जो आपकी कुरान की नई आयतें आ गई इसी चीज के ऊपर कि एक ही बंदा 4 दफा गवाही दे, क्या उस बंदे ने 4 दफा गवाही दी? हाँ या ना? नहीं, उसी ये हदीस में। सुने एक सेकंड, अकेले इंसान, रुक जाए सर, एक सेकंड। क्या आप उस बोलने तो बंदे दो। ने 4 दफा गवाही दी, हाँ या ना? मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि जो आप सूरह नूर के जिस वाक्य को लाना चाह रहे हैं, उसमें मियां बीवी एक साथ गवाही देते हैं, अलहदा गवाही नहीं देते। सर जी, मैं वही बोल रहा हूँ, पहले उस बंदे से गवाही मांगी हदीस के मुताबिक, क्या उसने 4 दफा गवाही दी? तो आप
ہاں دی سیدھا رک جاؤ سیدھا آپ نہ بولے میں بتا دیتا ہوں پھر کیونکہ آپ بولنا نہیں چاہ رہے. اس بندے نے 4 دفعہ گواہی دی اور 5ویں دفعہ اس نے کہا اللہ کی لعنت ہو میرے اوپر اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں تو میں نے اس عورت کو خود کسی دوسرے عورت کے ساتھ مرد کے ساتھ سیکس کرتے ہوئے دیکھا ہے. اس نے 4 گواہیاں اور 5ویں اللہ کی لعنت اپنے اوپر ڈالی. پھر اس عورت کو بلا لیا گیا. ٹھیک ہے, اس عورت نے بھی 4 گواہیاں ڈالی. ٹھیک ہے, اس نے 5ویں گواہی اللہ کی لعنت کی ڈالی. ٹھیک ہے, ڈالی. دونوں نے یہ کام کر دیا. سچا کون ثابت ہوا؟ مجھے پہلے صرف یہاں پہ بتا دیں اس پوائنٹ پہ آ کے اس بات سے دونوں میں سے سچا کون ثابت ہوا؟ کوئی بھی نہیں. ایگزیکٹلی. سو یہ والا طریقہ اسی حدیث میں ہمیں پروف ہو گیا کہ اس طریقے کا کوئی بینیفٹ نہیں ہے کیونکہ نکلا تو کچھ نہیں. آپ ایک جج کے پاس گئے ہیں, جج کو کہا ہے جی میں نے یہ کام کرتے ہوئے دیکھا ہے. جج نے آپ کی حدیث آپ کی قرآن کہتی ہے یا آپ نے پنشمنٹ یہ کہتی ہے اس کو سنسار کر دینا چاہیے. ٹھیک ہے, اوکے جی کر دینا چاہیے. لیکن جب ہوا یہ کہ دونوں نے اپنی اپنی گواہیاں دے دیں, دونوں کو کچھ بھی نہیں ملا, اینڈ میں کیا ہوا؟ دونوں معاف. اب مجھے یہ بتائیں وہ مرد جس نے اپنی عورت کو خود اپنی آنکھوں سے کسی دوسرے مرد کے ساتھ سیکس کرتے ہوئے دیکھ لیا ہوا ہے, سپوزڈلی آپ نے فور دا سیک آف سپوزیشن کر رہا ہوں, ٹھیک ہے, آپ یہ والا کام بڑے خراب ہوتے ہیں یار سوری میں کیا کروں یار, اگر آپ خود دیکھیں میں آدم صاحب اگر آپ خود دیکھیں نا سمجھتا ہوں تو میں آپ کی بات سمجھ گیا. تو پھر کیا کبھی تمہیں لگتا ہے کہ وہ والا خاوند کبھی اپنی بیوی کے پاس دوبارہ جا سکے گا اسی طریقے سے جیسے وہ پہلے جاتا تھا؟ تو آپ اس حدیث سے مجھے یہ ثابت کریں کہ ان دونوں کے وہ دونوں ساتھ رہتے, وہ دونوں علیحدہ ہو گئے تھے, علیحدہ ہونے کے بعد سزا کی مطالبہ ہو رہا ہے بھائی وہاں پہ. علیحدہ تو نہیں ہوئے تھے, وہ آیا فوراً حدیث کھول لیں, حدیث کھول لیں ساتھ رہے تھے وہ. سر تو اس کا مطلب ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ دونوں میں طلاق ہو گئی, پھر دونوں میں طلاق ہو گئی پھر تو بھائی پھر سزا تو پھر نہیں ملی کسی کو, جس نے گناہ کیا سزا تو سے پھر بھی نہیں ملی. تو میری جان یہ طریقہ ہی غلط تھا. یہ طریقہ صرف محمد نے اس وقت اپنی جان بچانے کے لیے آئی ایم سوری ٹو سے اپنی جان خلاصی کرنے کے لیے کیا, کیونکہ اگر اس کے پاس اینجل جبرائیل ہوتا سچی کا تو وہ کہہ دیتا محمد کو آگے کہ یار دیکھیں میں تمہیں غیب کا علم دے رہا ہوں, اس عورت نے ایسا نہیں کیا یا اس عورت نے ایسا کیا ہے. سر دیکھیں جو طریقہ انہوں نے بتایا نا اس طریقے سے حل نہیں نکلا. ٹھیک ہے, میں یہ بولنا چاہ رہا ہوں اس حدیث میں مکمل پڑھیں گے تو کچھ لوگوں نے آ کے بعد میں خبر دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ وہ جو اس عورت کا بعد میں پھر کہیں اور ہوا جو اولاد ہوئی ہے وہ اس شخص سے ہی ملتی ہے جس پہ الزام لگایا گیا تھا ان کا معاملات ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وہ قرآن کی آیت نازل نہ ہوئی ہوتی تو میں اس کو رجم کرتا. تو یہ تو بات ہے. سر دیکھیں آپ جو کہہ رہے ہیں اس کی بات کا تو یہاں وہ بچہ جو ہے بالکل ویسا ہی ثابت ہو گیا. ٹھیک ہے, اس کی شکل بالکل ویسی ہی ملتی تھی. یار مجھے اس ایک اور حدیث ہے, آپ ایک اور ریفرنس دے رہے ہیں جہاں پہ محمد نے کہا تھا اگر اس کے بال اس کے جو پٹ ہیں وہ اگر موٹے ہوئے, لٹرلی یہ لکھا ہوا اس کے پٹ اگر موٹے ہوئے, اس کی تھائیز اگر موٹی تھائی والا موٹے چتروں والا اگر ہوا تو یہ اسی کا بچہ ہے. یار سیریسلی موٹے چتروں والا؟ اچھا آپ مجھے یہ بتائیں کہ اس سے کیسے ثابت ہوگا یار؟ فار دا لو آف گاڈ حدیثیں پڑھیے اور پھر ایک اوپن مائنڈ سے سوچئے کہ کیا یہ پاسبلٹی ہے یار. یہ کس طریقے سے سائنس بنتی ہے میری جان؟ آدم بھائی بنیادی بات ہم یہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ وہ جو قسموں والا کیس ہے وہ نبی کا بنایا ہوا نہیں ہے, وہ قرآن کی آیت آئی تھی کہ اس طرح سے ڈیل کیے جائیں گے. آپ کے نزدیک وہ کسی بینیفٹ میں نہیں ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. میں بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ اگر کسی کے غلط الزام کی وجہ سے دوسرے کسی انوسنٹ کی جان چلی جاتی ہے تو یہ غلط ذات یہ میں کٹ گیا ہوں یا بھائی کٹ گئے ہیں؟ کوئی بتا سکتا؟ ساحل میری آواز آ رہی ہے؟ سلمان بھائی کی آواز چلی گئی ہے. ٹھیک ہے, مین وائل ہم پورا بونگا جی آئے ہیں, پورا بونگا جی کو بھی لے لیتے تھے. سلمان بھائی اگر آپ ریٹرن آتے ہو تو آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے, ایک بار کنیکشن آپ چیک کر لیجیے. جی ابھی آ رہی ہے. پورا بونگا جی آپ تھوڑا میوٹ ہو جائیے. اچھا میری کب سے آواز نہیں ہے؟ میں یہ بول رہا تھا, میں ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ اگر جھوٹے الزام سے بچنے کی وجہ سے کسی ایک انسان کی جان بچ جاتی ہے تو طریقہ بہت اچھا ہے. آپ کیوں چاہ رہے ہیں کہ پرسنل معاملات میں کسی ایک کی جان چلی جائے؟ آدم صاحب
نہیں سر میں بالکل نہیں ایسا چاہ رہا, لا حول ولا قوت. سر پرسنل دیکھیں مسئلہ ہے, میرا ایسے ڈیل پوائنٹ میں سن لیں, لیٹ اٹ بی. میرا پوائنٹ سن لیں. سر آپ نے مجھے کویشچن کیا نا, آپ مجھے پوائنٹ سن لیں میرا. سر دیکھیں میرا پوائنٹ یہ ہے کہ جو طریقہ بتایا گیا ہے سپوزٹ قرآن کے اندر, اسیومنگ وہ اللہ کی طرف سے ہے, اس طریقے قرآن کے سے, اندر سورہ نور میں ہے, سورہ نور ہاں آیت جی ہے. میں نے سر بالکل مانا ہے, میں اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ سپوزٹلی وہ اللہ کی طرف سے ہے. قرآن سپوز کرتے ہیں ہم کہ وہ اللہ کی طرف سے, آپ تو مانتے ہیں ہم سپوز کرتے ہیں, ٹھیک ہے. تو اس میں ایسا حکم ہونا چاہیے تھا کہ اس چیز کی فائنل ورڈکٹ مل سکتی, لیکن وہ جو حکم ہے وہ ایسا حکم ہے کہ اس سے فائنل ورڈکٹ نہیں مل سکا, بالکل بھی نہیں مل سکا. اس سے صرف یہ ہوا ہے کہ ایک اور شک کے اوپر چھوڑ دیا, لو جی دونوں نے قسمیں کھا لی ہیں, دونوں کو چھوڑ دو, یا اس میں سے کسی ایک نے قسم کھائی ہے دوسری نے نہیں کھائی, اس کو پھڑ کے پھیلا دو. تو بیسیکلی بھائی جان اس طرح کرنے سے کوئی حل نہیں نکلا. آپ کے پاس اس وقت بھی کورٹس میں, پاکستان اور انڈیا کے کورٹس کے اندر لوگ قرآن پہ ہاتھ رکھ کے جھوٹی قسمیں گوئیاں دے جاتے ہیں. تو بھائی اس سے کوئی فرق نہیں پڑا, تو قسم کھانے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. بات یہ تھی کوئی ایسا حکم ہونا آتا جس سے یہ کنفرم ہوتا. اب وہ اگر اللہ تھا تو وہ میرے اور آپ سے زیادہ سوچ سکتا ہے, ہم میں یہ نہیں وہ بولنا اس چاہ کو رہا ہوں آدم تھنکنگ بھائی, میں نکال سکتے. آپ کی بات سمجھ گیا. میں یہ بولنا چاہ رہا ہوں, آپ جو کہنا چاہ رہے ہیں کہ کوئی نتیجہ نہیں نکلا, شاید کچھ راستہ بن جاتا کہ جیسی جس مومنٹ پہ آپ الزام لگاتے ہیں کوئی راستہ نہیں بن جاتا. دو کیس بن سکتے ہیں اس میں. شوہر نے غلط الزام لگایا بیوی پر, پتہ چل گیا غلط الزام ہے, تب بیوی ساتھ نہیں رہنی. شوہر نے الزام لگایا بیوی پر, بیوی چور ثابت ہو گئی تو ساتھ نہیں رہنی. تو ایٹ دا اینڈ ساتھ تو رہنی ہی نہیں ہے نا. تو سر پھر تو یہ آپ کیا لکھا کہنا چاہ ہونا رہے ہیں؟ چاہیے تھا نا کہ تم اس کو چھوڑ آپ دو. کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ نہیں, پھر قرآن کی آیت یہ ہونی چاہیے تھی کہ جنہوں نے ایک دوسرے پہ الزام لگایا ہے وہ دونوں کبھی ساتھ نہیں رہیں گے, ان کو جدا کر دو ایک دوسرے سے, ٹھیک ہے, یہ طلاق دے دو. نہیں ہوا, ایک سیکنڈ, نو 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 نو, مجھے قرآن کی آیت سے ثابت کر دو طلاق ہو گئی, میں مان لوں گا تمہاری بات, جاؤ. نہیں قرآن کی نہیں, تو آپ حدیث کا حوالہ دے رہے ہیں. وہ تو بھائی وہ سر تو سزا حدیث سے دلوانے آئے ثابت کر تھے دو کہ دونوں کی معروف طلاق کو. ہو گئی. سر چلیں حدیث سے ثابت کر دو دونوں کی طلاق ہو گئی. یہ بالکل بات صحیح ہے, یہ بالکل بات صحیح ہے. کہ تو محمد نے کہا ہو کہ تمہاری ہاں، طلاق ہو گئی ہے, حدود ٹھیک ہے میں نے جی. لگا دی ہے. اگر محمد نے کہہ دیا کہ تمہاری ہاں، طلاق ہو گئی ہے اس الزام کی بیس کے اوپر اور تمہاری طلاق ہے اور یہ حد ہے, میں مان جاؤں گا آپ کی بات. جائیں, ٹھیک ابھی تو ٹھیک ہو آپ گیا, مجھے چلے اس کو یہاں پہ اخبار رکھ میں دیتے ہیں, اس کو نئے چھوڑ ٹاسک دے دیتے ہیں. دیتے ہیں. ہاں میں قبول کر لیتا ہوں, پہلے ہاں, اس کو اخبار چھوڑ نئے دیتے ہیں ٹاسک ہم. دیتے ہاں ہیں. ٹھیک ہے, اس کو سائڈ پہ رکھ اچھا دیا نا. اب اس آدم پہ بھائی نہ چلیں بولیے گا. آپ سے سوال کر لوں. آپ کا سوال میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ جو سوال اٹھا رہے ہیں وہ غلط ہے. میں بول رہا ہوں کہ ہمارا بھی جو ہے وہ سیف سائڈ. آپ مجھے بتائیں کہ بائبل کیا ایک بہتر اس کے لیے راستہ نکالتی ہے؟ وہ کہتی ہے کہ اگر کسی بھی وقت فورنیکیشن آپ کی عورت نے کی ہے, آپ اس عورت کو چھوڑ سکتے ہو, بائے بائے ٹاٹا, فل سٹاپ. آپ نے عورت کو چھوڑ دیا, بائے بائے ٹاٹا ہو گیا. نہ وہ مرے گا نہ یہ مرے گا بھائی, وہ اس کو خدا گناہ دے گا, اس کی آپ کو خدا گناہ دے گا اگر آپ نے جھوٹا الزام لگا کے یہ والی حرکت کی ہے. اگر الزام لگ گیا ہے, اگر الزام لگ گیا ہے, آپ ایک دوسرے سے سیپریٹ ہو سکتے ہو, فل سٹاپ. کیونکہ اور اگر آپ نے غلط الزام لگا کے کیا ہے تو یہ آپ کے اوپر بہت بڑا گناہ ہے, فل سٹاپ. ٹھیک اب میں آپ سے ڈائریکٹ حوالے مانگوں گا. مجھے دونوں حوالے دیں کہ اگر آدمی نے الزام لگایا عورت پہ اور سلمان ثابت بھائی, ہوا نہیں. ایک منٹ ساحل بھائی, بس بعد میں دیکھ لوں گا حوالے, کوئی مسئلہ نہیں. آپ کو آدمی بائبل سے عورت پہ حوالہ الزام لگائے چاہیے. تو اس کو علیحدہ ہو جائے وہ حوالہ, اور عورت آدمی پہ لگائے تو عورت آدمی سے علیحدہ ہو جائے. دونوں حوالے مجھے جب بھی وقت ملے آپ دے دیجیے گا. کل آپ ہے نا ایڈم کی اسٹریم جوائن کریے ان کے چینل پہ, اور آپ بائبل سے آپ حوالہ مانگ سکتے ہیں. نہیں, میں ویسے میں نہیں مانگتا ہے بائبل وغیرہ سے, لیکن وہ بات چل رہی تھی تو اس طرح سے آ گیا. ٹھیک ہے, چلیے اسلام پہ آ جائیے آپ. کے ایک جو طریقہ بتایا گیا ہے وہ بھی فل پروف طریقہ نہیں ہے, جو کہ اللہ کی طرف سے, جو کہ اللہ کی طرف سے آیا ہے. ہاں, ہمارے نزدیک پازیٹیو طریقہ ہے جس میں ایٹ لیسٹ دونوں کی کسی کی جان نہیں جا رہی, علیحدہ ہو رہے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں. فل پروف نہیں باقی ہے جو نا. گناہ جی نہیں, حکم نہیں ہے یہ آپ کہہ رہے ہیں, حکم نہیں ہے. نہیں, حکم ہے نا کہ قسم کھانے کا طریقہ ہے. نہیں, ہاں قسم کھانے کا حکم ہے, علیحدگی کے لیے حکم نہیں ہے. پلیز مجھے حکم دکھا دیں. مجھے یہ بتائیں, اگر وہ اس کے بعد بھی ساتھ رہنا چاہ رہے تو میری آپ کون ہوتے ہیں ان کو جان, میں علیحدہ کرنے کہہ رہا والے؟ ہوں حکم دکھائیں, حکم نہیں ہے. میں یہ آپ بول رہا کا ہوں, قیاس ہے سر, میری قیاس بات میں تو اسلام سنیں. نہیں چلتا نا. میری آدم جان صاحب, واپس آ جائیں, اس کو سائڈ پہ رکھیں. آدم صاحب میرا سوال سنیں نا. اگر وہ دونوں ان معاملات کے بعد بھی ساتھ رہنا چاہ رہے تو آپ کیوں علیحدہ کرنا چاہ رہے ہیں؟ سلمان اب یہ صاحب مجھے رک بتائیں. جائیں, سلمان صاحب رک جائیں. دیکھیں, ہاں مجھے بتائیں. آپ اپنا قیاس کر رہے ہیں, قیاس کی ضرورت نہیں, ہم یہاں پہ حکم کی بات کر رہے ہیں. اگر آپ نے حکم کے اوپر سرچ کرنا ہے, یہ ہوم ورک لے جائیں, اب اس کو سائٹ پہ رکھ دیں, کیونکہ اب آپ قیاس پہ آ گئے. میں آپ کے ساتھ ڈسکشن اس لیے کرتا ہوں اچھی, دیکھیں میں کسی اور کے ساتھ ڈسکشن پہ نہیں آیا تھا. میں نے آپ کا نام دیکھا, میں نے آپ کی آواز سنی, میں لائیو آ گیا.
ٹھیک ہے ٹھیک ہے. کیوں آیا؟ کیونکہ آپ کے ساتھ بات کرتے وقت مجھے بینیفٹ یہ ہوتا ہے کہ ہم انٹلیکچوئل لیول کے اوپر حدیث اور فقہ کے اوپر بات کرتے ہیں. لیکن اگر آپ بھی قیاس کریں گے سر، پھر میری آپ کی بات ختم ہو جائے گی، کیونکہ قیاس پہ بات نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا آپ جائیے گا، دیکھ کے آئیے گا، پھر جائیے گا. اب اسے نہیں، اب آپ نہیں بولیں گے، اس پہ نہیں بولیں گے، ہم اس کو سائڈ پہ رکھیں گے. آپ سرچ کریں گے اور پھر آئیں گے. ناؤ کمنگ بیک ٹو دا سیم پوائنٹ. آپ بھی سرچ کر کے بتائیے کہ بائبل میں مرد عورت دونوں کی جانب سے جی وہ مجھے پتا ہے. آپ جب مرضی میرے پاس آ جائیے گا، کوئی بات نہیں. میتھیو میں ہے، آپ میرے پاس آ جائیے گا. جب آئیں گے ہم آپ کو اسی وقت رکھ دیں گے، کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کا. یہ کلیئر ہے اور تمام علماء، تمام ہمارے عالم مانتے ہیں اس چیز کو. اچھا اینی ہاؤ آگے چلتے ہیں. یہ کون بھائی ہیں؟ بھائی آپ ذرا بعد میں کہیے گا، مجھے سلمان بھائی سے بات کرنی ہے. نہیں، اسی کے متعلق جو بھی تم کہہ رہے ہو اسی کے بارے میں. یار بعد میں بات کریں گے. رک جائیں، میوٹ کریں آپ پلیز. تھینک یو. اچھا میرے بھائی ایڈم، اس سے پہلے ایک منٹ پورا بونگا جی، آپ پلیز کنیکشن صحیح کر کے آئیے یار، ایکو میں مزہ نہیں آئے گا. پلیز آپ کچھ کنیکشن اللہ سے دعا کرے یا کچھ بھی کرے، لیکن کنیکشن صحیح کرے تاکہ ایکو نہیں ہو. نہیں تو میں پھر موقع نہیں دے پاؤں گا آپ کو. پلیز ریکویسٹ ہے آپ سے. پورا مزہ خراب اب نہیں ہو رہا. ہو رہا ہے اور ہمیشہ آتے ہو، ہمیشہ ہوتا ہے. دیکھیے کمنٹ میں آپ دیکھیے سب لوگ لکھ رہے ہیں. پلیز آپ ہے نا اسٹوڈیو چھوڑ دیجئے، تھوڑا دوسرے موبائل سے یا دوسرے لیپ ٹاپ سے آپ کنیکٹ ہوئیے پلیز. اوکے جی، تو واپس آ جاتے ہیں سر اپنی اسی حدیثوں کے اوپر جو ہم ابھی دیکھ رہے تھے. سر جی آپ نے لاسٹ ٹائم دیکھ لیا اسی چینل کے اوپر. اگر نہیں دیکھا، میں دوبارہ آپ کے پاس شرح اور فقہ رکھ دیتا ہوں. آپ کے اسکالرز اس چیز سے ایگری کرتے ہیں. بلکہ آپ کے ایجپٹ کے ایک اسکالر نے تو بڑا مزدار فتویٰ دیا تھا. اس نے کہا پچھلے دنوں 2015 میں میرے خیال میں if I'm not mistaken کہ ایون آپ اپنی مری ہوئی بیوی کے ساتھ 6 دن تک فیئر ویل سیکس پرفارم کر سکتے ہیں. سر آپ کو پتا فیئر ویل سیکس، فیئر ویل یعنی کہ خدا حافظ والا سیکس، یعنی مردہ اگر آپ کی بیوی مر گئی ہے تو فیئر لیٹ می شو، تاکہ لوگ یہ نہ کہیں with wife after death for 6 days. یہ ایون یہ فیئر ویل سیکس جو ہے یہ ایجپشین فتویٰ آیا تھا، اور وہ الازہر یونیورسٹی کا اسکالر ہے. ٹھیک ہے، امام ہے الازہر یونیورسٹی کا. اچھا انہوں نے کیا کیا اس کے بعد؟ یار کس بھائی کا یار پیچھے سے چل رہا ہے یار، یہ میوٹ کریں. ہمارے ماسٹر جی کا بھی ساتھ نہیں دے رہے. ماسٹر جی تھوڑا پھر سے آپ ایک بار ڈسکنیکٹ ہو کے آپ ریکنیکٹ کریے. ماسٹر جی بہت ڈسٹربنس آ رہا ہے. اوکے ایک بار اسٹوڈیو چھوڑ کے ریٹرن آپ آئیے ماسٹر جی، کیونکہ وہ آپ کا صرف میوٹ کر لینے سے وہ مسئلہ حل نہیں ہو جائے گا. جی ایڈم سوری. جی ایک بار میں بول کے جاتا ہوں. ایڈم سر آپ ہے نا یہ ہمارے محدثین کا باتیں لے کے آپ مت بیٹھے، کیونکہ وہ معصوم نہیں ہے. وہ رسول اور نبی کے معصوم نہیں ہے. وہ ان کی بات ہم لے سکتے ہیں، چھوڑ بھی سکتے ہیں. ان کی بات صحیح بھی ہو سکتی ہے، غلط بھی ہو سکتی ہے. اور ان کی بات صحیح ہوگی تو بولیں گے، نہیں تو چھوڑ دیں گے نا انہیں. اچھا جی اب ان کی بات میں کیا ہوں گے. ماسٹر جی کنیکشن صحیح کر کے آؤ، میں موقع دیتا ہوں آپ کو. پلیز کنیکشن صحیح کر لو. ابھی آپ لیو کر دو. ایسا لگتا ہے کان پھٹ جائے گا سبھی کا. پلیز ایک بار ریکنیکٹ کریے. ماسٹر جی جب آئیں گے نا تو میں ماسٹر جی کے لیول پہ بات کروں گا. ماسٹر جی کا لیول وہ نہیں ہے جو سلمان کا لیول ہے. وہ پڑھے لکھے اور پڑھے لکھے بندے ہیں، ان کے پاس ریفرنسز ہیں، سارا کچھ. یار ماسٹر جی کو میوٹ کریں، بہت شور ہے ان کے پیچھے. ماسٹر جی آپ خود مجھے میوٹ کرنے مت لگائیے. ماسٹر جی آپ پلیز لیو کریے اور اچھے کنیکشن کے ساتھ آئیے پلیز. ماسٹر جی ہاں جی ٹھیک ہو گیا. تھینک یو. اچھا جی بڑی اچھی بات ہے سر، تھینک یو سو ویری مچ. سر وہ جو بندہ تھا اس کے ساتھ ایجپٹ کے اسکالرز علماء دین نے بحث کیا. یہ میں سلمان بھائی کو بھی بتا رہا ہوں. بحث کیا، انٹرنیٹ پہ آرٹیکل ہے، میری ایک سٹریم ہے، لائیو سٹریم ہے، اس کے اندر میں نے دکھایا ہوا ہے پچھلے دنوں کہ جو علماء دین تھے نا اسلام کے، وہ اس کے ساتھ بحث میں ہار گئے. ایونچولی ایجپشنز گورنمنٹ کو اس عالم کے اوپر بین لگانا پڑا ہے کہ تم لائیو میں آ کے پبلک کے سامنے یہ نہیں بولو گے. تم بولو گے ہی نہیں پبلک کے سامنے آ کے، کیونکہ تم جو ہو نا وہ کام خراب کر رہے ہو. جبکہ یہ چیز جو ہے یہ کتاب الشافی جو ہے ان کی فقہ کے اندر لکھی ہوئی ہے کہ آپ اپنی بیوی کے ساتھ مرنے کے بعد
ایک خاص لیول تک کر سکتے ہو کیونکہ آپ کی بیوی ہے. تو یہ دیکھیں سر, یہ میں لنک دکھانے لگا ہوں. فیئر ویل سیکس کا نام دیا تھا اس عالم نے. یہ دیکھیں سر, یہ اسکرین دیکھیں سر. New Egyptian law to allow men to have sex with their dead wife for 6 days basically. یہ دیکھیں, lawmakers in Egypt, new parliament reported considering making legal for the husband to have farewell sex with their dead wife up to 6 hours. Sorry, not days. My bad. Hours. 6 hours. My bad. غلطی انسان سے ہی ہوتی ہے. 6 گھنٹوں تک آپ اپنی مردہ بیوی کے ساتھ گیم کر سکتے ہیں. اور یہ لا بنانے کے لیے اس نے ڈبیٹ کی تھی مئی 2011 میں. ٹھیک ہے, اس نے ڈبیٹ کی تھی اور اس نے یہ پروف کیا تھا کہ اسلامک شرع کے مطابق آپ یہ کام کر سکتے ہیں. سو ونس اگین, صحیح ہے غلط ہے میں اس کے اوپر نہیں جاؤں گا کیونکہ ٹاپک نہیں ہے, لیکن میں بتانا یہ جو آ رہا تھا, جس طرح انہوں نے بھائی نے ایک ٹاپک کو ڈائیورٹ کیا تھوڑا سا, میں کہا میں بھی ذرا سا ڈائیورٹ کر دوں, کیونکہ وہ جو لائن ہے نا پوری امام شافی کی کتاب کی, وہ جانوروں کے ساتھ کرنے میں ڈیڈ وائف کو بھی بیچ میں لاتے ہیں, یعنی ایک ہی لائن میں وہ پورا ڈیفائن کیا ہوا انہوں نے. تو یہ 017 ان کا سیکشن ہے, اس کے اندر انہوں نے یہ پورا بتایا ہوا ہے. تو میرے پیارے سلمان بھائی, کوئی حد نہیں ہے اس بندے کی کہ جانور کے ساتھ کرے. آپ نے جو حدیث دی اس کے مطابق جانور تو مار دو, مار دیا جی, فار دا سیک آف اللہ مار دیا کہ یار وہ جانور کبھی قربان نہ کیا جا سکے اللہ کی راہ میں, فار دا سیک آف اللہ مار دیا جانور, حالانکہ وہ بھی مسئلہ ہے لیکن چلو مار دیا. لیکن سر یہ کتے کے ساتھ کتا بھی تو نہیں کھاتے نا ایڈم. ہاں یہ بھی بات ہے, لیکن کتے کو کون, کتے کو تو کھاتے بھی نہیں ہے. ہاں یہ مسئلہ ہے. لیکن سر دوسری طرف بندہ چھوڑ دیا یار, پرابلم یہ ہے مجھے, بندہ کیوں چھوڑ دیا؟ آپ کو پرابلم ہے جانور کی, مجھے پرابلم بندے کی, اسے کیوں چھوڑا؟ اس کو چھتر تو مارو, اس کو ہنٹر تو مارو, لا حد, کوئی حد نہیں ہے. وائی فورنیکیشن ود این اینیمل, کوئی حد ہی نہیں ہے. وائی دیٹس اے بگ پرابلم فار می. اچھا, پہلی بات یہ کہ جانوروں کو قتل کرنے والا میں نے پہلے ہی بتایا کہ یہ کوئی ایسا مدعا نہیں ہے کہ اس پہ ایک رائے ہے. اس میں نے بتایا ایک ہی طریق سے آتا ہے جس میں جانوروں کو قتل کرنے کی بات کی. میں نے ابن عباس سے خود منع کیا تھا کہ یہ انہوں نے نہیں سنا ہے. خیر, دوسری بات, آپ بنیادی سوال وہی ہے کہ بھائی کیوں حد نہیں ہے, اتنا غلیظ کام کر رہے ہو تو حد ہونی چاہیے. حد سے مراد آپ ڈیتھ پینلٹی نہیں کہہ رہے, کوئی بھی پنشمنٹ ہو لیکن کچھ تو کرو اس کو, مطلب ذلیل تو کرو اس کو. ٹھیک ہے, تو اس میں بہت ساری روایت جو میں نے کم سے کم سنی ہے اس میں چھوڑنے کی ہی سنی ہے. اس میں پھر وہ عذر یہ بناتے ہیں کہ بھائی وہ سائیکولوجیکلی انسان ہے تو اس کا پہلے سائیکولوجی پہ زیادہ کام کرے. میں نہیں بتا رہا, لیکن جو میں نے پڑھے وہ بتا رہا ہوں. تو اس سائیکولوجی پہ کام کرے, وہ اپنی مینٹل اسٹیٹ میں ہی نہیں ہے کہ وہ ایسے غیر فطری عمل کر دیتا ہے. تو اس بنیاد پہ ان کو چھوڑ دیا جاتا تھا. ابھی کس حد تک صحیح ہے غلط ہے اس پہ میں ڈیبیٹ نہیں کر رہا, لیکن میرے نزدیک سزا دینی چاہیے اور سخت سزا دینی چاہیے تاکہ یہ غیر فطری عمل جو کہ قرآن کے بھی خلاف ہے, قرآن سورہ 6 آیت نمبر 151 کہ امورلٹیز کے قریب اپروچ بھی مت کرو, تو اس میں سے ایک بڑی امورلٹی ہے. اور میں کوشش کروں گا اگر یہ مدعا بعد میں بھی رہا تو میں ایسے آپ کے پاس روایت لاؤں گا جب سزا دی گئی ہے, وہ بھی میں آپ کو پیش کروں گا اپنے لیے, وہی میں حجت بھی بناؤں گا. ٹھیک ہے, چلیں پھر آپ دیکھیے گا. مجھے پتا ہے یہ جو آیت ہے یہ آپ نے ایک فتویٰ سے سنی ہے. وہ فتویٰ نمبر میں آج ساری دنیا کو بتا دیتا ہوں. وہ فتویٰ نمبر ہے 2,7,8,8,6,9. تو 2,78,869 فتویٰ نمبر ہے, وہاں پہ یہ آیت دی ہوئی ہے. لیکن اس فتوے میں بھی نیچے اگر آپ پڑھ لیں تھوڑا سا تو وہ بتاتے ہیں کہ بھائی جان آپ کے جو ارلی محدثین ہیں انہوں نے بھی ساتھ میں بتایا ہے کہ اس کے اوپر کوئی حد پنشمنٹ نہیں ہے اس انسان کے اوپر اس طرح کی سیکشل امورالٹی کرنے کی. تو میں نے آپ کو سر فتویٰ نمبر بھی بتا دیا ہے, آپ جا کے پلیز اس کے اوپر سرچ کیجئے گا. اور جانور کی سزا کے اوپر بات یہ حکم وہی ہے کہ جو قطعی طور پہ ہمارے پاس ثابت نہیں ہے جان لینا, تو وہ نہیں لے سکتے. سر تو جان نہ لیں سر, اس کو چھترول تو کریں, اب اس کو کچھ ماریں تو صحیح, اس کو کچھ کریں تو صحیح. لا حد کیا دیا, لا حد, کوئی حد نہیں ہے. سنیں آدم بھائی, جیسے چور کی, اگر چوری کی ہم روایت لیتے ہیں اور چوری کی روایت میں انشاءاللہ موقع ملے گا تو اس پہ بھی ہم تبصرہ کریں گے. تو اس میں مثال کے طور پہ روایت ملتی ہے کہ جو بیت المال میں سے چوری کرے اس پہ حد نہیں ہے, یا جو جانور جو اپنے بیڑے کے باہر ہو یعنی کہ جہاں رکھنے کی جگہ وہاں سے اس کو چرا لے تو اس پہ حد نہیں ہے, یا کچھ جھپٹا مار کے چھین لے تو اس پہ حد نہیں ہے. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اس پہ حد نہیں, مطلب کوئی پنشمنٹ نہیں, مطلب یہ کہ اس کے ہاتھ نہیں کاٹے جائیں گے, تعزیری حکم اس پہ لاگو ہوگا, وہ حکم دیا جا سکتا ہے.
سر ثابت کر دیں، سر ثابت کر دیں آپ، میں آپ کی بات مان لوں گا کہ لا حد کا مطلب سلام دعا کرنے آتے ہیں آپ سے، آپ اتنے ٹاسک دے دیتے ہو. سر جی دیکھیں نا سر، دیکھیں آپ خالی سلام دعا نہیں نہ کرتے، سلام دعا کریں سر، کوئی مسئلہ نہیں. میں آپ کے ساتھ سر پیارے بھائی اگر کبھی ہم ملے، میں آپ کے ساتھ ساحل صاحب سے نا ڈیٹ رکھوانے کے لیے آیا تھا سر، میں آپ. آپ لیکن کے ساتھ ساحل بھائی میں آپ آپ کے کی ساتھ ذمہ ڈنر داری ہے، کروں مجھے گا دونوں چیزیں یاد دلا دیجیے گا. میں انشاءاللہ اس پہ بھی، میں ایڈٹ سلیوری کے ٹائم پہ اس پہ بھی میں اپنے جواب دیتا ہوں سر. میں انشاءاللہ. نہیں ادھر نہیں کریں گے، سلیوری کے ٹائم پہ نہیں کریں گے. اچھا سلیوری کہیں کے اور ٹائم پہ نہیں گے. کریں گے، وہ ہم پیور سٹریم سلیوری کی رکھیں گے، اس تو میں آپ ہم ایٹ کچھ لیسٹ میری چھوڑ بات نہیں سمجھ تو گئے نا کہ جب یہ کہنا کہ حد ثابت نہیں ہے ڈزنٹ مین کہ اس کو بری کر دیا گیا، اس پہ سر تعزیر جی. حکم لاگو ہوگا. سر نہیں ہوگا نا، یہی تو میں کہہ رہا ہوں. تو میں روایت دیا ہوں گا انشاءاللہ. یہ آپ کہہ رہے ہیں ایک محدث کے مسئلہ نمبر 2 کے تحت اسی محدث نے 4 مسئلے پریزنٹ کیے تھے، تو آپ مسئلہ نمبر 2 کو لے رہے ہیں، مسئلہ نمبر 1 کو بھی لے رہے ہیں، 3 اور 4 کو بھی نہیں لے رہے. تو سر میں یہی تو کہہ رہا ہوں، اس میں اتنے اختلافات ہیں جس کی انتہا کوئی نہیں. لیکن اگر آپ کامن شرح پہ جائیں کہ جسے آپ میجورٹی کا اجماع کہتے ہیں، ایک ہوتا ہے نا اجماع، ایک ہوتا ہے میجورٹی کا اجماع، اجماع آف میجورٹی، ٹھیک ہے، متفقہ علیہ نہیں ہے یہ، لیکن میجورٹی کے اوپر ہے. تو میجورٹی میں حد نہیں ہے، پنشمنٹ نہیں ہے، یہی میں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں. نہیں، جو آپ دوسری بات کہہ رہے ہیں آپ آدم بھائی، یہ آپ نہیں ڈھونڈ پائیں گے. آپ یہ تو ڈھونڈ سکتے ہیں کہ حد نہیں ہے، آپ دوسرا سر بول رہے ہیں کہ فتویٰ، پنشمنٹ بھی نہیں ہے. آپ یہ فتویٰ جو ہے نا پڑھ لیجئے گا، میں نے یہاں پہ لائف میں فتوے کا نمبر بھی بتا دیا، پڑھ کے آئیے گا پھر نیکسٹ ٹائم پلیز. ٹھیک ہے میں اور بھی فتوے لاؤں گا، کوئی مسئلہ نہیں ہے جی جی، ایسا. لے کے آئیے گا. لیکن میں ابھی واضح یہ کرنا چاہتا ہوں جو بھی ویورز ہیں کہ اگر کہیں لکھا ہے کہ حد نہیں ہے دیٹ ڈزنٹ مین کہ بری ہو گیا، اس پہ تعزیر حکم لاگو ہوتا ہے. کیا عام طور پر اس زمانے پہ وہ کوڑوں کی شکل میں ہوتا تھا، 10 کوڑے، 40 کوڑے، 50 کوڑے، 80 کوڑے تک ہوتے تھے. اس کا کوئی حد نہیں ہے، میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں. اس کا مطلب ہے، اس کا مطلب ہے، اس کا مطلب ہے کہ کوئی حد نہیں ہے. اس کا مطلب ہے کہ اگر چلو میں اگر آپ کی بات مان بھی لوں، مسئلہ نمبر 2 امام شافعی کے تھرو، تو اس کا مطلب ہے کہ اس وقت کا جو قاضی ہے وہ اگر 2 کوڑے مار کے اسے چھوڑ دے تو بھی کافی ہے. قاضی کے اوپر بھی اس کے اوپر حد نہیں آتی کہ چاہے وہ 2 مارے، چاہے وہ 1 مارے، چاہے وہ اسے ویسے ہی بری کر دے. کیا میں صحیح کہہ رہا ہوں؟ ہاں ہاں بالکل. سو بیسیکلی قاضی وقت کو مکمل اختیار ہے، وہ اسے کمپلیٹلی چھوڑ دے، 2 کوڑے مارے، 1 کوڑا مارے، 10 کوڑے مارے، یا کمپلیٹلی چھوڑ دے. تو بھائی جان تو پھر حد تو نہیں نہ ہوئی. یہی تو میں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں. ڈیفینیٹو سزا نہیں ہے. نہیں آدم بھائی، یہ جو اب اپنی مرضی پہ نہیں چھوڑے گا، مان لیجیے وہ کہتا ہے کہ میں اس کو حکم نہیں لگا رہا، یعنی کہ میں اس کو 1 کوڑا بھی نہیں مار رہا، تو وہ عذر پیش کرے گا. اس میں عذر یہ ہو سکتا ہے کہ وہ سائیکولوجیکلی لے پیشنٹ، تو آپ اس کو نہیں لگا سکتے. سر جی دیکھیں ونس اگین، وہ میں سائیکولوجیکلی مثال دیتا ہوں آپ کو. نہیں سر، ایک سیکنڈ سر، دیکھیں سنگل پرسن کی اتھارٹی کے اوپر کیا وہ بندہ جو ہے جو یہ دے رہا ہے، ابھی اگر میں کسی بندے کی کوئی کال لے کے آؤں نا آپ کے پاس، آپ اور آپ کے تمام ساتھی لوگ یہاں پہ کہیں گے یار وہ کوئی معصوم ہے، وہ کوئی نبی ہے، اس کی بات کیوں مان رہے ہو؟ لیکن یہاں پہ ہم بات کر رہے ہیں 80 کوڑوں کی، لیٹس سے وہ 80 کوڑوں کی سزا دے دیتا ہے، 50ویں کوڑے کے اوپر بندہ ہی مر جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو بندہ تو مر گیا. کوڑے کھاتے ہوئے بندے مرتے ہیں نا، کامن سی چیز ہے. چلے 50 کوڑوں کی سزا دی، 35ویں کوڑے پہ بندہ مر گیا، ابھی 15 کوڑے سے مزید لگ رہے ہیں، بندہ مر گیا، جان ختم. تو بیسیکلی میری جان، میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ یہ ایک بہت ہینیس ایکٹ کے اوپر آپ کے پاس اتنے زیادہ اختلاف ہیں جس کی انتہا کوئی نہیں. کیوں ہیں آپ مسلمان مومن ہیں؟ آپ کی کیوں بات ہیں؟ سے آگے کنٹینیو کرتا ہوں میں. آپ نے پہلی دوسری بات جو کہی اس پہ میں پہلے آتا ہوں. وہ بات یہ ہے کہ اگر وہ مر گیا تب بھی کوڑے نہیں پورے ہو پائیں گے. اس میں ایک روایت ہمارے پاس آتی ہے جیسے ایک انسان نے زنا کیا ہوا تھا، اور جب اس کو پکڑ کے لایا گیا کہ بھائی اس نے زنا کیا ہے، تو وہ بڑا لاغر تھا، بہت پتلا کمزور سا تھا. تو لوگوں نے یہ بولا کہ 100 کوڑے نہیں تو پتہ نہیں بہت پہلے مر جائے گا. تو اس میں پھر کیا کیا گیا، وہ ڈنڈیاں اکٹھی کر کے 100 کی گنتی کے ساتھ پورے کر کے 1-2 بار میں پورا کیا گیا. تو وہ ممکن ہے، وہ پھر ہماری آپ کی ٹینشن نہیں ہے وہ کس طرح سے پورا کیا جاتا ہے. سر یہ جو مثال آپ مجھے دے رہے ہیں کسی بھی حدیث سے ثابت ہے؟ ہاں جی، حدیث ہی ہے اصل میں. کسی بھی حدیث سے ثابت ہے جو صحیح ہو؟ نہیں، یہ حدیث ہی کی روایت ہے جو میں آپ کو دے رہا ہوں. نہیں ہے، آپ مجھے لا کے دیجیے گا. میں نے آج تک نہیں پڑھا کہ کسی بھی اچھا نہیں حدیث پڑھا، سے یہ ٹھیک. بات ثابت ہو. چلیں یہ ساحل بھائی ریکارڈنگ کا کام کر. دوسری بات اصل میں جو ہم ڈسکس کر رہے ہیں آدم بھائی، وہ ڈسکس کر رہے ہیں کہ ہینیسٹی آف دی کرائم، کہ بھائی اس پہ کتنا دے سکتے ہیں کتنا نہیں. اس میں جب سے دنیا بنی ہے انسانوں کا کبھی کسی بات پہ کنسنسس نہیں رہا ہے. مثال کے طور پہ آپ ڈیتھ پینلٹی پہ ڈسکشن کر لیں آج کی ڈیٹ میں، کیا ایکسیڈنٹ، کار ایکسیڈنٹ میں ہاتھ پیر توڑتے اس پہ ڈیتھ پینلٹی لگے گی یا سزائے عمر کی قید ہوگی؟ تو اس پہ نہیں ہو پائے گا. تو یہ جو ہم ڈسکشن کر رہے ہیں، ہاں تو بس I love you. Now the problem is یہ سیکولر گورنمنٹ کی سزائیں ہیں، یہ اللہ کی سزائیں نہیں ہیں، یہ خدا کی سزائیں نہیں ہیں. خدا has to know these things.
ٹھیک ہے, یا تو وہ ریلیکسیشن ڈالتا اور کہتا کہ جاؤ معاف کیا, ٹھیک ہے, دوبارہ یہ کام نہ کرنا, صرف میں ہی اس کی سزا دوں گا اور کوئی نہیں دے گا, میں کوئی سزا نہیں دے رہا تمہیں یہاں پہ, ٹھیک ہے, تم یہاں پہ جو بھی آپ کی گورنمنٹ ہے اس کے لا کے اوپر چلو, میری طرف سے تمہیں سزائیں نہیں, میری طرف سے سزائیں نیکسٹ لائف میں ہی ہوں گی, یہاں تو یہ آ جاتا. لیکن اگر آپ دیکھو کہ ایسا نہیں ہے, اسلام جو ہے وہ ڈبل ریلیجن ہے, وہ ریلیجن بھی دیتا ہے اور وہ آپ کو لیگلائز پنشمنٹ بھی دیتا ہے, لا بھی دیتا ہے, اٹ ہیز ڈبل تھنگز ان اٹ. تو جب وہ اس نے لا دیے ہیں تو پھر لا میں اتنی ہینیس ایکٹ کے اوپر ایک حدیث کہہ رہی ہے جانور کو بھی مار دو, بندے کو بھی مار دو, دوسری حدیث کہہ رہی ہے جانور کو نہ مارنا, بندے کی پٹائی ضرور کرنا, تیسری حدیث کہہ رہی ہے نہیں بندے کو بھی کچھ نہیں کہنا, جانور کو کہہ سکتے ہو, چوتھی حدیث کہتی ہے دونوں کو ہی کچھ نہیں کہنا, اور یہ ساری کی ساری آپ نے ابھی پڑھا دی ہیں, ہم نے ابھی آپ کے سامنے پڑھائی ہیں. تو اتنی زیادہ کنٹراڈکٹری حدیثیں ہیں اور آج تک کوئی مسلمان عالم اس کے اوپر اکٹھا ہی نہیں ہو سکا, اور جبکہ یہ کام کہاں سے رہی ہیں, اللہ کی طرف سے آ رہی ہیں. کیوں؟ دیٹس دا بیسک پوائنٹ. اگر آپ میری ذاتی رائے پوچھیں اس پہ کہ بھائی یہ اتنا ہینس کرائم تھا, قرآن جب وہ واضح احکامات دیتا ہے, لیگل پنشمنٹ تک دیتا ہے, تو اس نے کیوں نہیں بیان کیا؟ ایک سوال بن سکتا ہے, آپ پوچھ سکتے ہیں کہ بھائی یہ سوال کیوں نہیں ہے. میں اگر کہوں تو قرآن کو اگر کوئی پڑھے گا اور قرآن کے اصول کو اگر سمجھے گا تو قرآن ایک ہی بنیاد پہ کھڑا ہوا, وہ یہ ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ انسان پاکیزہ ہو جائے اور جس مقام کے لیے خدا نے اس کو چنا ہے وہاں کے لیے وہ ایلیجبل ہو جائے. اور دوسری بنیادی چیز یہ, دنیا جو ہے اس میں آپ گناہ کی طرف بھاگتے تو خدا آپ کے گناہ کو چھپاتا ہے, پہلی بات یہ. تو خدا جو پوری اسکیم ہے وہ خدا کے گناہ کو چھپانے پر ہے. اب باقی آپ جو گناہ پبلک میں آ جاتے ہیں اس پہ حد قائم ہو جاتی ہے. آپ کو بھی ایسی روایتیں معلوم ہوں گی جہاں ان لوگوں کو معاف کیا گیا جو ان کا گناہ پبلک میں نہیں آیا تو بولا کہ توبہ کر لو, لیکن ونس کے پبلک میں آ گیا تو اس پہ حد جاری ہوتی تھی. ٹھیک ہے, دوسری بات یہ, اگر میں یہ بھی بولوں کہ اچھا ہوا کہ قرآن میں, پہلے والی بات پہ تھوڑی بات کر لوں, بھول جاتا ہوں, چلے بولیں. پلیز. وہ پھر میں بھی بھول جاؤں گا نا سر, آپ نے اتنی مزاحیہ باتیں کی ہیں, سوری ٹو سے سر جی, بہت زیادہ پرابلمز ہیں ان باتوں کے اندر. اللہ گناہ چھپاتا ہے؟ نہیں بھائی, وہ بندے چھپ کے گناہ کر رہے ہیں, وہ عورت بندہ جو بھی ہے وہ چھپ کے گناہ کر رہا ہے. اللہ گناہ نہیں چھپا رہا, وہ لوگ چھپا رہے ہیں, نمبر 1. نمبر 2, ہاں آپ نے ایک حدیث کا ریفرنس اصل میں کوٹ کرنا چاہا ہے جو غلط کوٹ کیا ہے, ٹھیک ہے, کہ جب تک تمہارا گناہ ظاہر نہیں ہوا اللہ سے معافی مانگ لو. وہ ایک ڈفرنٹ ریفرنس کے طور کے اوپر ہے. تم نے اکیلے میں گناہ کیا ہے, اس کو پوری دنیا میں پرچار نہ کرو اور گناہ کی معافی مانگ لو. یہ ایک اور پرابلم ہے ان اٹ سیلف, کہ اس کا مطلب ہے کہ آپ اکیلے میں گناہ پہ گناہ کری جاؤ, کوئی مسئلہ نہیں ہے, لوگ ایسا کرتے ہیں. ہاں میں مانتا ہوں کہ متفقہ علیہ اس کا مسئلہ اس طریقے سے نہیں ہے, لیکن لوگ ایسا کرتے ہیں. دوسری بات, آخرت کی آپ نے بات بیچ میں ڈال دی کہ ہمیں آخرت کے لیے تیار کیا جا رہا ہے. یار آئی ایم سوری ونس اگین, آپ آخرت کو جب پڑھیں گے اللہ کی, تو یار اس طرح کی آخرت میں تو سوری ٹو سے میں تو نہیں جانا چاہتا یار. وہ آخرت کس قسم کی آخرت ہے یہ آپ قرآن سے بھی دیکھ سکتے ہیں, تفسیر سے بھی دیکھ سکتے ہیں, احادیث سے بھی دیکھ سکتے ہیں, اور آپ کو پتہ لگتا ہے کہ وہ کس قسم کی آخرت ہے. اس وقت جرمنی کے اندر ابھی پچھلے دنوں میں ایک لائیو سٹریم کر رہا تھا, اور اس میں یہ آخرت, اللہ میاں کی آخرت کے بارے میں لوگوں کو دکھا رہا تھا. تو ایک لڑکے نے مجھے ایک لنک بھیجا کہ آدم بھائی یہ ذرا لنک چلائیں, آپ کو پتہ لگے گا کہ اللہ میاں کی آخرت جرمنی میں بن چکی ہے. تو جرمنی میں ایک انہوں نے کہبہ خانہ کھولا ہے, ٹھیک ہے, جس میں آپ نے انٹری کے اوپر ایک خاص اماؤنٹ آف پیسے دینے ہیں. وہ انٹری بھی آپ نے پیسے دے دیے. اب ساری رات اس کہبے خانے کے اندر جتنی بھی شراب ہے, جتنی بھی ادر ٹائپ آف ڈرنکس ہیں, اور جتنی بھی لڑکیاں ہیں, ان میں سے کسی کے ساتھ بھی کسی بھی ٹائم کتنی بھی زیادہ دیر کے لیے اور کتنی بھی شراب آپ پی لو, وہ پوری رات آپ ایک طرح کی اللہ میاں کی جنت میں ہیں. تو میری جان, وہ جو اس ٹائپ کی جنت اللہ میاں نے دکھائی ہوئی ہے, I'm sorry to say, وہ اسے میں جنت نہیں مان سکتا, اسے میں ہیون نہیں مان سکتا. آپ مانتے ہیں, that's fair enough. اسی لیے اس جنت کو ہم آج یہ ٹاپک کے اندر ایز اے پوائنٹ آف ڈسکشن نہیں رکھ سکتے, پلیز. خیر میں آپ کی بات سمجھ گیا. آپ خاص طور سے جو آپ نے جرمنی والا واقعہ ہے, اس سے پہلے بھی میں آپ سے بول چکا ہوں, جتنے بھی حوروں کے ریلیٹڈ معاملات ہیں, خاص طور سے 72 حوروں سے ریلیٹڈ معاملات ہیں, 99% سے زیادہ حدیث ضعیف ہے. قرآن سے آپ ایسے کو سر میں نے 72 کا لفظ یوز نہیں کیا سر, ایک سیکنڈ, میں نے نہیں یوز کیا, اور میں کبھی بھی نہیں کرتا. میں کہتا ہوں سر دیکھیں, آپ کی جو ثابت حدیثیں ہیں وہ کہتی ہیں کم از کم دو, زیادہ کا پتہ نہیں ہے, ٹھیک ہے, اور جنت کے درجات ہیں, ٹھیک ہے, منیمم درجے 12 ہیں, ٹھیک ہے, بعض حدیثوں کے اندر 48 تک درجے آتے ہیں, ٹھیک ہے, ان کے نام بھی انہوں نے لکھے ہوئے ہیں. سو لوور لیول کے اوپر ایک آپ کی بیوی اور ایک حور,
सेकंड लेवल के ऊपर एटलीस्ट कितनी हूरें वी आपकी डोंट नो जर्मनी की मिसाल तो नहीं लग सकती ना वहाँ पे, जो सर, आपने लग गई मिसाल ना। दी। अब अगर नहीं आप लगी ना, जन्नत के सर उसके अंदर कितनी हूरें हैं जर्मनी वाले, उसके अंदर 10 हूरें होंगी, 15 हूरें होंगी, 20 हूरें होंगी, 25 हूरें होंगी, 30 हूरें होंगी, 50 हूरें होंगी, ठीक है। तो मैं जन्नत के 5वें लेवल में वर्सेस उस जगह के अंदर, मेरी तो गेम तो बराबर ही है ना। 5वें लेवल में मुझे 50 हूरें मिल गई। आप मुझे कयास करने से रोकते हैं, खुद बड़ा कयास करते हैं दुनियावी बातों सर मैं पे। कयास नहीं करता, मैं आपको बता रहा हूँ आपके सर देखिए, क्या ये आपके स्कॉलर्स ने कहा हुआ है ना कि मिनिमम लेवल के ऊपर अगर आप जन्नत में दाखिल होंगे, और ये सही हदीस है, एक आपको आपकी बीवी मिलेगी और दूसरी हूर मिलेगी। यस, मिनिमम 2 मिलेंगी ना। हाँ, ये रिवायत है। परफेक्ट हो गया। अच्छा, उसके बाद जन्नत के मुख्तलिफ दर्जे हैं, और जितने ऊपर वाले दर्जे में जाते जाएंगे आपकी हूरों की और मेल सर्वेंट्स की जो मोतियों की तरह होंगे, वो होंगे आपके पास। करेक्ट? नहीं, सर्वेंट्स की तादाद है, हूरों के लिए आप मुझे रेफरेंस देंगे। ओके, हूरों के लिए भी रेफरेंस दे दूंगा। अच्छा, अगर कोई सर्वेंट्स की बंदा तादाद बहुत शहीद, है। ठीक हो गया, अगर कोई बंदा शहादत का रुतबा ले लेता है, ठीक है, तो शहादत के रुतबे के ऊपर 72 हूरों का लिखा हुआ है, लेकिन वो 72 को आपके चंद एक मुहद्दिसीन अनलिमिटेड करार देते हैं, कहते हैं 72 एक फर्जी लफ्ज दिया गया है, बट इट इज मोर देन अनलिमिटेड दैट नहीं और कहते, लेस। अनलिमिटेड नहीं देते, कसीर बोलते हैं बस, ज्यादा कसीर, तादाद। कसीर, ओके, कसीर ज्यादा तादाद, व्हाटएवर, ज्यादा तादाद, ओके, कसीर। तो आपके मुहद्दिसीन इस तरह बोलते हैं। सो कसीर में 15-20 भी आ गई, 30 भी आ गई, 100-150 ये आपके भी आ कयास गई। के ऊपर है, ये आपके कयास के ऊपर है, अभी जो आप फेयर जो भी इनफ, सोचे। लेकिन कसीर का मतलब कसीर होता है ना, ज्यादा होता है ना। हम्म। ओके, परफेक्ट। सो सर दैट्स व्हाट इट इज। सो मेरी जान, इस टाइप की जन्नत जो है वो तो सर, आई एम सॉरी टू से, और फिर वहां वहां पे कई जगह भी देखिए, लिखा हुआ है आप कि जो बात कर आपका, रहे हैं, असल में मुख्तलिफ टॉपिक आ जाते हैं। आप ये भी बात कर रहे हैं कि इस तरह की जन्नत नहीं चाहिए, तो आप जिस तरह की हम दुनिया में रह रहे हैं, इसीलिए आप उस तरह की दुनिया में आप क्यों रह रहे हैं? मिसाल के तौर पे यहाँ पे लोग भूखे मरते, आदम साहब सलमान भाई के साथ बैठ के डिस्कशन कर रहे हैं, हमारा डिस्कशन बेकार है। इतने कई लोग हैं जो हैंडीकैप हैं, जो आजकल कुछ नहीं कर पाते, पढ़ाई नहीं कर पाते। ये दुनिया ज्यादा अच्छी मालूम होती है आपको, जहाँ पे एक सर, गरीब तबका करोड़ों की तादाद में है, जहाँ पे वेल्थ 1% लोगों के हाथ में है, जहाँ पे लोग आए दिन पेंडेमिक से मरते हैं, उनको बचाने वाला नहीं है। ये दुनिया आपको ज्यादा अजीज है बनिस्बत उस दुनिया के, तो खैर है। नहीं, आप गलत बात कर रहे हैं यहाँ पे, मैंने ऐसा नहीं मैंने कहा। भी कयास किया, आपने कयास किया, तो मैं नहीं, मैं जन्नत के बारे में बात करता हूँ, लेकिन जन्नत ऐसी के बारे में बात नहीं करता। जन्नत जो दुनिया है तो वो कोई ना, भाई प्योर होनी जन्नत नहीं है चाहिए। तो सुन ले, दुनिया दुनिया अच्छी है फिर। सुन तो ले सर, सुन तो ले सर, जन्नत प्योर होनी चाहिए। देखें, जन्नत के अंदर एक औरत जो है, उसके हम्म। अंदर से हसद निकाल दिया जाएगा। करेक्ट? क्योंकि मर्द जो है उसके पास और औरतें भी होंगी, तो वो हसद ना करे कि वो किसी और के पास हर जा रहा है, तो किसी के उसको अंदर से, हर किसी के अंदर से हसद हसद एक दूसरे के लिए निकाल दिया जाएगा। परफेक्ट, परफेक्ट। सो हसद हर निकाल किसी के दिया अंदर से। जाएगा। अच्छा, लेकिन बंदा जो है वो मल्टीपल औरतों के साथ, बंदी जो है वो नहीं। तो ये एक प्रॉब्लम है। लेकिन अब आप दूसरे वाले पॉइंट पे आ जाएंगे, मैं दूसरा पॉइंट भी बयान कर देता हूँ। यहाँ पे बंदी की मल्टीपल शादियां नहीं हो सकती, क्योंकि पता नहीं लगेगा कि बच्चा किसका है। वहां पे बच्चा पैदा ही नहीं होना, लिहाजा वंस अगेन दोनों को मिलना चाहिए। ये हुज्जतें हैं लॉजिक की और फिलोसफी की, जिसके ऊपर मैं ज्यादा बहस नहीं यहाँ पे करना चाहता। एनी हाउ, आपको होमवर्क मिल गया, मुझे इजाजत दें, मेरा एक पर्सनल काम है, वो मैं करके फिर आऊंगा। होमवर्क आपने ले लिया है इस हदीस के ऊपर जो हम बात कर रहे थे, लोगों को मारने की और सब कुछ करने की और कुत्तों को मारने की, इसके ऊपर आप वर्क करके आएंगे। दूसरी हदीस के ऊपर भी आप वर्क नहीं करके ठीक है, आएंगे, मैं बाद में मेरे बोलूंगा। नजदीक अगर उसमें ताजीरी हुक्म है, ताजीरी हुक्म बाकी है, तो मेरे लिए कोई इशू नहीं है। उससे बेहतर आपके लिए, आप कहते हैं कोई हुक्म होना चाहिए, तो आप, मैं ये नहीं कह रहा सॉल्यूशन आना चाहिए बात का, तो आप बोलेंगे देखिए बाइबल अच्छा रुख प्रेजेंट कर रही है, तो आप उसके भी साथ में दे दें ताकि मुझे इन्फॉर्मेशन मिल जाए, अगर कुछ उसमें कुछ ऐसा हुक्म है। सर जी, वो आप मेरे चैनल पे आइए, मैं आपको बताऊंगा यहाँ नहीं, का कुछ तो रूल नहीं याद है। होगा भी आपको इस वक्त थोड़ा सा। सर मैं बता दूंगा, मैं अभी बता दूंगा आपको। आपने ऑलरेडी बोल दी हुई है, लेकिन मैं इसलिए नहीं अब चलिए, बोलूंगा वो कि भाई आपके लिए यहाँ होमवर्क का हो वो गया, नहीं है। वो आपके लिए मेरे पास होमवर्क हो होमवर्क नहीं है सर, आप जब आएंगे आपको जवाब मिल जाएगा इस चीज गया, का। अभी दे दें। ठीक हो गया अच्छा, ये तो सर। बता दें है कि नहीं है। सर, हमारे पास जो हुज्जत है वो न्यू टेस्टामेंट के अंदर है। अच्छा, ओल्ड की आपको पता है इस नहीं, बात का? ये आपको बड़ा पता है ना इस मसला है बात का? फिर। देखा, ये मसला है ना, इसीलिए मैंने कहा था मेरे चैनल पे आए ताकि मैं आपको वर्सेस के साथ एक्सप्लेन करूंगा। इस मतलब चैनल का रूल एब्सोल्यूट नहीं, चीज नहीं है, इख्तलाफात नहीं नहीं आपके लिए नहीं, मौजूद कोई है। इख्तलाफ की बात नहीं है, गलत बात बोल रहे हो। बिल्कुल। चलिए ठीक। मुझे मुझे आप अगर इख्तलाफ दिखा दोगे ना वहां पे अच्छा, मैं आके, ना मैं नहीं, एक मैं नहीं करता सीरियसली, सेकंड, मैं ओके, यहाँ बाइबल पे को नहीं बात ना करता करें, बातें में। वहां पे आए, हाँ। मैं आपका इख्तलाफ भी सुनूंगा और आपके तो इख्तलाफ कम को से प्रूव कम भी करूंगा। आदम भाई, कम ठीक हो से गया? कम मतलब चले, मैं आपके लिए मेहमान बन के आऊँ, कम से हाँ, कम ये आप आइए। जनता को बता दें कि बाइबल में वाज़ेह तौर पे सख्त सजा है, ऐसे उस पर वो सजा बता दें। बाइबल में सख्त सजा है किस चीज की? ये जो जानवरों के साथ गलत मामला करते हैं लोग। बिल्कुल सख्त सजा है, लेकिन वो इस वक्त हुज्जत नहीं है क्रिश्चियंस के ऊपर। चलें ठीक है, फिर क्या काम है ठीक उसका हो गया? फिर?
ओके, अब आप वहां पे आइएगा, अब आप अपनी भी हुज्जत सारी लेके आइएगा और फिर मेरे पास आइएगा और फिर मैं आपको सारा तो समझाऊंगा। सिलीवरी मेरे वाला पास साहिल भाई सारी कल हम इन्फॉर्मेशन। सिलीवरी वाला मौजू कर लेंगे साहिल भाई, इंशाल्लाह मैं आपको मेल कर दूंगा। आप मुझे जब भी आपको टाइम मिलता है, आप बिजी रहते हैं, मुझे बता दीजिएगा, उस तारीख में हम इंशाल्लाह जल्दी से 24 तारीख के बाद कभी भी। ठीक ठीक हो है गया, आदम भाई? ठीक हो गया, थैंक यू सो ठीक वेरी हो मच। ऑलराइट साहिल भाई, साहिल भाई किधर गए? साहिल भाई साहिल सो भाई की गए। आवाज नहीं, साहिल भाई म्यूट पे है मेरे ख्याल में। अच्छा सो अब दोनों ही ओके चले जाएंगे फिर साहिल ये- साहब, यार मिर्जा गालिब साहब जरा वापस स्ट्रीम में आइएगा। साहिल साहब गायब हैं, साहिल साहब सो गए हैं लगता है, इतनी लंबी हमारी बहस हो गई थी। इससे मालूम चलता है हम लोग लेकिन बहुत सर बहरहाल आप बोर बातें कर रहे यही हैं। है भाई कि हाँ हाँ, साहिल साहब बोर हो यार गए। आपकी गुफ्तगू की वजह से मुझे डिनर करने का मौका मिल गया था, तो वही कर रहा था मैं। चलें बेहतरीन। सर ये बड़ी अच्छी तो गुफ्तगू हो गई आज इनके साथ, मैं जरा निकलता जी हूँ, मैं मैं सुन रहा हूँ, मैं सुन रहा थोड़ी हूँ। देर मैं में आपको आता हूँ। यकीन दिलाता हूँ सिलीवरी पे और मजा आएगा इंशाल्लाह। ओके थैंक यू सी, टेक केयर साहिल, मुझे आई नीड टू अच्छा गो। थोड़ा बाइबल से भी लेके आइएगा अगली बार। सर सब कुछ सर अगली बार नहीं, उसके लिए आपको मेरे चैनल पे आना पड़ेगा, मैं आपको बार बार कह रहा हाँ हूँ, इस अरे चैनल का कभी भी रूल यार, नहीं है, ऐसे तो ठीक है? चैनल तक क्या मेरे कोर्ट चैनल पे आ डेली। जाइए, इस चैनल का रूल नहीं है, मैं आपके साथ कंप्लीट डिटेल में जाऊंगा। हाँ ठीक हो गया? ठीक ठीक, ओके ओके टेक ओके केयर गाइस, ओके। I'll be joining back later. Bye bye.